السلام علیکم کے ناولز پر آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے چاند میرے دریچے میں۔ ناول کے رائٹر ہیں سائرہ رضا۔ چلیں ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ بے بسی کے انتہائی عروج پر پہنچ کر جیسے سانس پھول جاتی ہے، مزید جسم بے جان اور طاقت کا خاتمہ۔ اس نے بھی انتہائی بے بسی کے عالم میں ٹھنڈا سانس لیا۔ ہاں، شاید مجھے اپنے باپ سے نفرت ہے، نفرت جو خودرو پودے کی مانند پھیلتی ہے۔ نفرت کا خودرو پودا نہ موسموں کا محتاج ہوتا ہے، نہ انسانوں کی نظر کرم کا منتظر۔ محبت کے تو بس دو رخ ہوتے ہیں، ایک انتہائی شدید، جب بندہ اپنی شدید محبت کا مزہ لیتا ہے سکون سے بیٹھ کر جیسے مشکل امتحان کا خوبصورت نتیجہ، لیکن نفرت، شدید نفرت جس میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا، نفرت جو آگ کی طرح بھڑکتی ہے، نفرت جو سانس کے ساتھ چلتی ہے، آنکھوں میں سیاہ رنگ کی مانند پھیلی ہوتی ہے۔ وہ نفرت کو اتنی گہرائی سے نہیں ناپ سکتی تھی، اس کے وجود کی مٹی محبتوں سے گندی تھی، نازک نو عمر محبت بھرے دل کی مالکہ۔ وہ جیسے تنگ آ کر تھک کر چلا اٹھی، ہاں ہاں، شاید مجھے اپنے باپ سے نفرت ہے۔ مگر یہ انتہائی بے بسی اور بے چارگی کے بعد خود سے سرگوشی میں کہا گیا فقط جملہ تھا۔ اس کا دل اندر، بہت اندر جا کر ایک جانب سے بند تھا، اور دل کے بند دروازے کے پیچھے محبتوں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا، کروٹیں لے رہا تھا۔ مگر اس کا کیا غم کہ اسے کبھی موقع ہی نہ ملا کہ وہ بند دروازے پر دستک دیتی، کبھی جھانکتی اس خفیہ خزانے میں۔ اسے اپنی ماں پر بھی غصہ آتا، جو گائے کی طرح سب کچھ سہتی، بلکہ شاید گائے نے بھی کبھی نہ کبھی پیر جھاڑے ہی ہوں گے۔ اگر ظالم سے نفرت کی جاتی ہے ظلم کی بنا پر، تو مظلوم بھی قابل معافی نہیں، وہ سہتا کیوں ہے، صدائے احتجاج کیوں بلند نہیں کرتا؟ اس کی ماں کی پہلے دن کی خاموشی آج تک قائم تھی۔ اگر پہلے ہی روز وہ ہاتھ پکڑ کر روک دیتی، کچھ بول دیتی، تو آج 5 بچوں کی ماں ہونے کے باوجود اس طرح پٹتی تو نہیں، اور پٹنے کی کوئی وجہ بھی تو ہو نا۔ وہ ماں کے سامنے چیختی تو وہ مصلحتوں بھرے جملوں کی قطاریں لگا دیتی، اور مصلحتیں اس کے نو عمر ذہن میں کیا خاک بیٹھتی۔ کیا عورت کی قیمت صرف 3 روٹیاں ہیں؟ روٹی تو چوک پر بھی ملتی ہے نا بیٹی، ماں دبے لہجے میں ٹوکتی۔ عورت کو صرف روٹی نہیں، چادر اور 4 دیواری بھی چاہیے ہوتی ہے۔ چادر روٹی سے بھی بڑی حقیقت بن جاتی ہے غیرت اور عزت کے سامنے۔ وہ شاید اپنا تجربہ بتاتی، نہیں چاہیے ایسی چادر۔ وہ اتنی تیزی سے اٹھتی کہ دوپٹہ پیروں میں رل جاتا۔ اس کا دل چاہتا گھر سے بھاگ جائے، دور، بہت دور۔ زندگی ایسے تو نہیں گزرتی۔ گھر کے اندر کونے میں بیٹھ کر ایک جرم کا احساس بڑھ جاتا کہ ہم عورت ہیں۔ اس کے باپ کی ٹھوکر سے دور جانے والے گلاس پر مکھیاں بھنبھنا رہی تھیں، اور وہ اس وقت صحن کے بیچ تخت پر تنہا بیٹھی تھی۔ بے بسی اور بغاوت کے شدید رد عمل نے چہرے کی رنگت سیاہ کر دی تھی۔ آنسو کب کے خوش تھے، بند ہتھیلیوں میں نمی کی چپچپاہٹ تھی۔ آنسوؤں کا انجام بھی کیا شاندار ہے، جو بہہ گیا وہ بے تول۔ اس نے چپل پیروں میں پھنسائی اور سامنے کمرے میں پڑے برتنوں کو پٹکنے لگی۔ کیا بات ہے راحیلہ بیٹی، خیر تو ہے؟ آج تیرے ابو چپ چپاتے ہی کام پر چلے گئے۔ اس نے سر اٹھائے بغیر پہچان لیا۔ لعنت ہے! خالہ جی، ڈاکٹر کو دکھاؤ، کان بہری ہو گئی ہو، بہت قریب کی آواز بھی نہیں سنائی دیتی۔ اس نے جی جان سے جل کر مشورہ دیا۔ تیرا بیڑا غرق، میں کیوں بہری ہونے لگی؟ خالہ کے تن بدن میں آگ لگی تھی۔ ان کا جواب سن کر اس نے کوئی جواب نہ دیا، آگے پیچھے ہل ہل کر پتیلی مانجنے لگی۔ ویسے تیری ماں کہاں ہے؟ کھوج مکمل کرنی تھی۔ اس کی بدتمیزی کو برداشت کرتے ہوئے وہ دوبارہ میٹھی بنی۔ امی ذرا پڑوس میں گئی ہیں۔ اس نے سارے دھلے برتن اٹھا کر تخت پر اوندھے کر کے جمانے شروع کر دیے۔ ہائے خیر، کس پڑوس میں گئی ہے؟ وہ استہزیہ ہنسی تھی۔ رحمت خالہ کے گھر۔ اس نے اپنے ہاتھ کمر پر جما رکھے تھے، اور پہلی بار دیوار کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو کر خالہ کا چہرہ دیکھا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں شام کو آؤں گی پھر۔ وہ فوراً غائب ہو گئی۔ فالتو عورتیں، سنگل کی ماہر۔ وہ بڑبڑائی اور جھاڑو ہاتھ میں پکڑ کر شروع ہو گئی۔ سارا صحن دھو کر کچرا گلی سے باہر اچھال دیا۔ اپنے اور بہن بھائیوں کے مشترکہ کمرے میں جا کر بستر طے لگا کر رکھے، اور سیلن زدہ فرش پر جھاڑو مار کر کچرے کو مٹھیوں میں بھر بھر کر تھیلے میں ڈالا، اور باریک مٹی کے ذرات کو چٹکیوں میں داب داب کر اٹھانے لگی۔ آخر میں بچ جانے والی مٹی زوردار پھونک مار کر اڑا دی، اور ہاتھوں کو قمیص کی پشت سے صاف کر لیا۔ راحیلہ، پانی دے۔ ماں کی کمزور سی آواز پر وہ فوراً ہاتھ دھو کر گلاس میں پانی لے کر اندر بڑھ گئی۔ چھلنگا چارپائی پر ہوش و خرد سے بیگانہ اس کے دل پر آرے سے چل گئے۔ آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے، ناک اور گالوں پر چھائیاں، گندمی رنگت جو جگہ جگہ سے داغدار ہو رہی تھی۔ آنکھ سے ذرا نیچے گہرے نیل کا نشان، سوجی ہوئی آنکھیں،
اور شانے کی سلائی ادھڑی ہوئی۔ یہ اس کی امی تھیں۔ شدید ضبط نے اس کا چہرہ سیاہ کر دیا تھا۔ کام کر لیا؟ ماں نے گلاس پکڑتے ہوئے پوچھا۔ ہاں کر لیا، وہ بیزاری سے گویا ہوئی۔ تو نے ناشتہ تو کر لیا نا؟ ماں اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش میں تھی۔ ہاں کر لیا، وہ مسلسل باہر دیکھ رہی تھی۔ اچھا، وہ تھک کر چارپائی پر ڈھہ گئی۔ میں اب ذرا نہانے جا رہی ہوں۔ کوئی کام تو نہیں ہے نا؟ وہ دروازے سے نکلتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ادھر سے کوئی جواب نہ آیا۔ وہ سر جھٹک کر غسل خانے میں جا گھسی۔ اپنے 2 سوٹ اور تولیہ دھو کر جب وہ باہر نکلی تو باوجود ضبط کے آنکھوں کے گوشے بھیگ سے گئے۔ امی تخت کے سرے پر برتنوں کے اوندھے پڑے ڈھیر سے ذرا بچ کر نیم دراز تھیں۔ امی آپ اندر لیٹ جائیں۔ اس نے جھک کر ماں کے پیر چھوئے۔ وہ شاید غنودگی میں تھیں۔ اس نے دوبارہ بلایا تو بالوں میں سے بہت سے قطرے پیروں پر جا گرے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ وہ ہکلا کر خوفزدہ انداز میں تیزی سے پوچھ رہی تھیں۔ اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ کیا عذاب ہے، جاگتی آنکھوں میں بسنے والے خوف سوتی آنکھوں میں بھی جگہ بنا لیتے ہیں۔ یعنی دوسرے الفاظ میں، نہ جاگ کر چین اور نہ سو کر آرام، جیسے ہر لمحہ تختہ دار مشق ستم۔ میں ہوں امی، وہ میرے بال گیلے ہیں نا؟ اس نے تسلی دینے کو تفصیل بیان کی۔ انہوں نے طویل سانس لے کر حواس بحال کیے۔ آپ اندر جا کر لیٹ جائیں۔ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ وہ دوبارہ تخت پر ڈھہ گئی۔ نہیں امی، آپ اندر جائیں بس، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ انداز میں قطعیت تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور اندر کمرے میں جا گھسیں۔ اس نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ کسی صورت یہ نہیں چاہتی تھی کہ پڑوسن خالہ دیوار پر چڑھ کر صبح والے قصے کو زخمی لہجے میں سنیں اور بعد میں چٹخارے لے کر سارے زمانے کو بتاتی پھریں۔ وہ خاموشی سے چائے کی چسکیاں لینے لگی۔ السلام علیکم۔ باقی تینوں نے تیزی سے سلام کیا اور کاشف آپا کہتے ہوئے اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ اس نے اس کے بستے کو اپنے کندھے پر لٹکایا اور اسے ساتھ لگائے دروازہ بند کرتے ہوئے باورچی خانے میں آ گئی۔ آپا کیا پکایا ہے؟ اس سے چھوٹے آصف نے پوچھا۔ بینگن، آلو اور چاول۔ شکر، نبیلہ بولی۔ وہ بینگن آلو کے ساتھ کسی صورت روٹی نہیں کھا سکتی تھی۔ بس میں اب کل سے اسکول نہیں جاؤں گا، کاشف نے ہر روز کی طرح اعلان کیا۔ اچھا نہیں جانا، اس نے کہا۔ وہ اپنے ہی کسی خیال میں گم تھی۔ آپا میں کہہ رہا ہوں میں نہیں جاؤں گا۔ اب کاشف کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے اس کا گھٹنا زور زور سے ہلا کر کہا۔ اچھا، پھر اس کی کامران سے لڑائی ہوئی؟ نمبر 4 کے عاطف نے یاد آنے پر بتایا۔ ہے مگر وہ کیوں؟ وہ پہلی بار متوجہ ہوئی۔ کامران سے وہ ہر دوسرے روز لڑائی کر کے آتا تھا۔ بس وہ بہت ہی گندا لڑکا ہے۔ میرے ہاتھ میں پستول ہو تو میں اس کو گولی مار دوں۔ وہ فوراً جست لگا کے اٹھا تھا۔ دونوں پیر ٹانگیں پھیلا کر جتنی چوڑی ہو سکتی تھی کر لیں۔ اوپری دھڑ ذرا آگے کر لیا اور سیدھے ہاتھ کی شروع کی 2 انگلیوں کو انگوٹھے سے ملا کر پستول کی شکل دی۔ الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کو تھام لیا اور ٹھا ٹھا ڈس ڈس کی آوازیں منہ سے نکل کر کامران کو گولی مار دی اور دوبارہ دسترخوان پر آ بیٹھا۔ منہ سے غصہ کے مارے جھاگ نکل رہے تھے۔ اس نے ہنسی روکی، جبکہ باقی تینوں زوردار آواز کے ساتھ ہنس پڑے۔ کاشف نے تو کوئی اثر نہ لیا۔ مگر آج کامران کو کیوں مارنا ہے؟ اس نے عاجز آ کر پوچھا۔ کاشف نے اس کی شکل دیکھی، پھر کچھ نہ چاہتے ہوئے بولا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ مس سمیرہ سے شادی کرے گا۔ تو وہ اس کی شکل دیکھنے لگی۔ وہ کرتا ہے تو کرنے دو، اس میں لڑائی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہماری طرف سے وہ جس سے مرضی آئے شادی کرے۔ اس نے جھاڑا۔ کاشف کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس نے منہ سے ڈانٹا اور ہاتھ سے چمکارا۔ کاشف نے دونوں ہاتھوں سے آنکھیں رگڑ لیں۔ اگر اس نے مس سمیرہ سے شادی کر لی تو میں کس سے کروں گا؟ اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کون ہے یہ مس سمیرہ؟ اس نے اپنے سے چھوٹے آصف کی صورت ہونکوں کی طرح دیکھی۔ نرسری کلاسز کی نئی انچارج ہیں۔ اس نے چھوٹے بھائی کو گھورتے ہوئے آپا کو بتایا۔ اچھا، اس نے ہنسی پر بڑی مشکلوں سے بند باندھ کر کاشف کو تسلی دینی شروع کی۔ کوئی بات نہیں، میں اور امی جا کر ان سے کہہ دیں گے کہ آپ کاشف سے شادی کریں، کامران سے نہیں۔ ہیں سچ آپا؟ خوشی سے اس کا منہ سرخ ہو گیا تھا۔ فوراً جست لگا کر آپا کی گود میں چڑھ گیا۔ اس نے جھک کر اس کے بھیگے سرخ گال چٹا چٹ چوم لیے۔ آپا امی کدھر ہیں؟ نبیلہ ہی کو خیال آیا۔ وہ اندر سو رہی ہیں، شاید بخار چڑھ گیا ہے۔ اس نے فوراً بتایا۔ صبح تو ٹھیک تھیں۔ عاطف نے کمرے کے دروازے کو بغور دیکھا۔ تو کیا بخار کوئی بتا کر آتا ہے؟ سب دوبارہ کھانے میں مگن تھے۔ آصف نے ذرا سی نگاہیں اوپر اٹھا کر اپنی آپا کو بغور دیکھا، جو کاشف کی جانب متوجہ تھی، جو کہ چمچے سے بینگن الگ کر کے عاطف کی پلیٹ میں ڈال رہا تھا۔ ہر شے روز کے معمول کے مطابق تھی، مگر اسے آنکھوں کے پیچھے بہت دور ہلکی سی نمی کی تہ بہت آسانی سے نظر آ گئی۔ اس نے طویل سانس لے کر پانی کا گلاس منہ سے لگا لیا۔ اسے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا امی کو کون سا بخار کس وقت چڑھا تھا۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کسی دن ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں گے، سارے کے سارے جوڑ ہل جائیں گے۔ تم تو بلی کی طرح بے آواز دیوار پھلنگتی ہو، مدت مصنوعی خفگی سے اسے گھورتے ہوئے کہہ رہی تھی۔
لے کر جان نکال دی۔ اتنی زوردار دھب کی آواز نکالی ہے، ساتھ میں میرا دل دہلا دیا۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر دھڑکن کی تیزی محسوس کی۔ میں تو ہمیشہ ایسے ہی آتی ہوں۔ وہ شرمندہ ہو گئی۔ ویسے راحیلہ، یہ تم اس قدر ماہر کیسے ہو دیواریں کودنے پھاندنے میں؟ وہ چارپائی پر اس کے لیے جگہ بناتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ میں تو ہمیشہ سے ایسی ہی ماہر ہوں، وہ سادگی سے گویا ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے، جب میں چھوٹی تھی تو اپنی تمام سہیلیوں سے آگے ہوتی تھی۔ وہ حد درجہ خوش ہوئی تھی سہیلیوں کو یاد کر کے۔ احمق لڑکی! تو اب تم کون سی بڑی ہو؟ ابھی بھی تو بچی ہی ہو نا؟ کتنی عمر ہوگی تمہاری؟ 14-15 سال بس۔ وہ اس کی طرف متوجہ تھی۔ 15 سال اور 8 ماہ۔ اس کا چہرہ بجھ گیا۔ لہجے میں پچھتاوا تھا یا شاید بے بسی۔ اب کیا ہوا ہے؟ یہ رنگ پھیکے کیوں ہو گئے ہیں تمہارے؟ مدت نے پنسل اس کے ناک پر آہستگی سے ماری۔ وہ چونک گئی۔ نہیں کچھ نہیں، وہ صاف مکر گئی۔ آپ بتائیں کیا پڑھ رہی ہیں؟ اس نے موضوع بدل دیا۔ اوہ ہاں، کیا پڑھنا ہے؟ پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کمرے میں گرمی لگ رہی تھی، میں یہاں آ گئی۔ لو تم بھی لیٹ جاؤ۔ اس نے آدھے تکیے پر اپنا سر ٹکایا اور باقی اس کے لیے چھوڑ دیا۔ وہ فوراً کتابیں اٹھا کر لیٹ گئی۔ مدت باجی، اس نے آہستہ سے پکارا۔ مگن سے انداز میں وہ متوجہ ہوئی۔ انار کے اس پیڑ پر انار کب آئیں گے؟ وہ اپنے سر کے اوپر لگے گھنے پیڑ کو بغور دیکھ رہی تھی۔ انار کھانے کو دل چاہ رہا ہے؟ مدت نے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں، بس یوں ہی پوچھ رہی ہوں۔ کتنے پیارے لگتے ہیں نا درختوں پر لگے ہوئے پھل۔ پیارے تو لگتے ہیں۔ مدت نے رجسٹر پر پھر کچھ اتارا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ درختوں پر ہمیشہ پھل لگے رہے، کبھی گرے نہیں؟ احمق ہی ہو تم، مدت بولی۔ یہ تو قانون فطرت ہے۔ پکا ہوا پھل کبھی درخت پر نہیں لگا رہ سکتا۔ اولاً تو لوگ اتار لیتے ہیں، اور اگر انسان نہ اتارے تو وہ خود گر جاتے ہیں۔ وہ جیسے مان گئی۔ اور یوں بھی اتاریں گے نہیں تو دوبارہ کیسے آئیں گے؟ مدت نے تمام قصہ سمیٹ دیا۔ اس نے زور سے سر ہلایا۔ مدت اپنے کام میں مگن تھی اور حسب عادت آگے پیچھے اوپر نیچے دیکھے جا رہی تھی۔ پیڑ کے پیچھے دیوار کے ساتھ بھی کیاری تھی، جس میں ایک جانب تو ڈھیروں پودینہ لگا ہوا تھا اور دوسری طرف موتیا کی بیل دیوار سے چپکی ہوئی تھی۔ سامنے اماں جی کا کمرہ تھا، جس کا دروازہ بند تھا۔ اس کے سیدھے ہاتھ پر حیدر بھائی کا کمرہ تھا، اور وہ تو حیدر بھائی کے کمرے کی چھت سے دیوار پر کودی تھی، اور پھر دیوار سے اس نے اماں جی کے کمرے کی کھڑکی کی گرل پر پیر جما کر فرش پر چھلانگ لگائی تھی۔ آنے کو تو وہ سیڑھیوں سے بھی آ سکتی تھی، مگر اس صورت میں وہ مدت کے دائیں جانے والے پڑوسیوں کی نگاہ میں آ جاتی۔ وہ اپنی گلی میں بھی کسی کے گھر نہیں جاتی تھی۔ کچھ اپنا ذاتی گریز بھی تھا، کچھ پابندی بھی، اور یہاں تو مدت باجی کا گھر پچھلی گلی میں تھا۔ وہ شاید اس پورے سال بھر کی دوستی میں فقط 2 بار پوری گلی کا فاصلہ ناپتے ہوئے ان کے گھر گئی ہو۔ ہاں البتہ چھت کے ذریعے وہ ہفتہ میں 2 بار تو لازماً ان کے گھر چلی جاتی، یا پھر چھت پر ہی سلام و دعا کر لیتی۔ اپنے گھر کے پیچھے والی چھت پر کود کر ساتھ والی چھت پر کود جاتی۔ پچھلا گھر طویل عرصے سے خالی تھا، سو اسے کوئی مسئلہ نہ تھا۔ کیا بات ہے راحیلہ، نیند آ رہی ہے تمہیں؟ مدت نے دھب سے رجسٹر بند کرتے ہوئے اس کی آنکھیں دیکھی تھیں۔ نہیں تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ آپ کا کام مکمل ہو گیا؟ ارے کہاں بھئی، یہ تو میری جان کے ساتھ جائے گا، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مدت باجی، یہ نگہت باجی کب آئیں گی؟ اسے یاد آیا، بس 2-4 روز میں آتی ہوں گی۔ تمہیں یاد آ رہی ہیں؟ ہاں بہت زیادہ، وہ دل گرفتگی سے بولی۔ کوئی مسئلہ ہے؟ مدت نے اس کا چہرہ کھوجتے ہوئے رسانیہ سے پوچھا۔ نہیں کوئی نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، مدت فوراً مان گئی۔ تم چائے پیو گی؟ چائے بناتی ہوں میں۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں اب جا رہی ہوں۔ وہ یک بیک کھڑی ہو گئی۔ بھائی مسجد سے آتے ہوں گے، آپ کو تو پتہ ہے کاشف میرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بھائی کا ذکر کرتے ہوئے اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، جاؤ۔ مدت نے فوراً اجازت دی، مگر جانا سیدھے راستے سے۔ مجھے یقین ہے کسی روز تمہاری کوئی نہ کوئی ہڈی ٹوٹی ہوگی۔ وہ اسے پیار سے تنبیہ کر رہی تھی۔ وہ آرام سے سیڑھیاں پار کر کے چھت پر آ گئی، برابر والی چھت پر کودی اور پھر اپنی چھت پر آ گئی۔ نسبتاً صاف چہرہ، گھنی مونچھیں، ترچھی مانگ نکال کر سنوارے گئے بال، جنہیں ہر اتوار کے اتوار بڑی محبت سے لازماً فرض کی طرح رنگا جاتا۔ بال اس قدر رنگے گئے تھے کہ کانوں کے پاس اور قلموں کے نزدیک کھال تک کا رنگ سیاہی مائل ہو چکا تھا۔ سفید کل زدہ اکڑی شلوار کے ساتھ ململ چانسلر لٹھے کے سفید اور رنگین کرتے، پاؤں میں مختلف جدید ڈیزائن کے چمکتے جوتے پہنے وہ اس کے ابا تھے۔ عمر یہی کوئی 46-47 ہوگی۔ کشادہ سینہ اور کھلا ڈیل ڈول، لمبا قد، کہیں سے گزرتے تو لاشعوری طور پر ہی صحیح لوگ متوجہ ہوتے تھے۔ بلا کے جامہ زیب تھے، 6,500 پر ملازم تھے، اور اس پر اتنا فخر کرتے جیسے پرائم منسٹر ان کے سلام کو حاضر ہوتا ہو۔ لوگوں کے نزدیک وہ ایک خوش لباس، خوش شکل، افسوس خوش اخلاق، خوش ذوق انسان رہے،
مگر اتنے بہت سارے خوش لاحقے و سابقے ان کے گھر کے افراد کے لیے خوشی کی ننھی سی رمق بھی نہیں بن سکتے تھے۔ وہ دل والے تھے، دیالو، ہاتھ کے نہایت کھلے۔ مانگنے والے کا فکرہ ابھی حلق کے اوپر ہی ہوتا وہ جیسے آنکھیں پڑھ کر بند مٹھی کو سامنے پھیلی ہتھیلی پر کھول دیتے، مگر ان دونوں ماں بیٹیوں کی ہتھیلیاں اتنی بار پھیلی تھیں کہ لگتا اب کبھی بند نہ ہوں گی، ہمیشہ کھلی رہیں گی۔ ہاں ہاں، اگر خالی ہاتھوں پر کچھ رکھا جاتا تو لازماً ہتھیلی مٹھی کی شکل اختیار کرتی۔ مساجد کی سالانہ مجالس میں ان کا نام بڑی عزت و احترام سے لیا جاتا۔ اس بار سریا اور سیمنٹ کی اتنی بوریاں حاجی یعقوب صاحب نے دلوائیں اور پھر دعاؤں کی لمبی قطار ہوتی، اور حاجی صاحب وہ فقط عمرہ کرنے سے ہو گئے تھے۔ اس کی ماں کو دروازے پر کھڑے ہو کر سبزی خریدنے تک کی اجازت نہ تھی۔ دروازے کے اندر اور باہر کی جانب موٹے پردے لٹکے تھے، اور باہر کا اس قدر مہذب شخص گھر کے اندر کیا تھا، وہ کیسے یہ سب کچھ نہ سوچتی۔ اس کے انتہائی ننھے منھے خواب چھوٹے سے موتی جیسے فقط اس کے باپ کی ضد اور انا کی بھینٹ چڑھ گئے تھے، اور نہ جانے وہ دن میں کتنی کتنی بار یہ سوچا کرتی کہ وہ غلط جگہ پیدا ہو گئی، یہ اس کی جگہ نہیں تھی۔ نفرت اور بے بسی کے انتہائی احساس نے اسے بے حد کڑوا اور زہریلا بنا دیا تھا۔ گھر کی دیواریں اتنی اونچی ہیں جیسے قلعہ، گھر کی کوئی کھڑکی باہر نہیں کھلتی تھی، 3 کمروں کا گھر تھا، اور اسے لگتا کہ معاشرے میں موجود طبقاتی تقسیم کا ننھا سا نمونہ اس کے گھر میں بھی موجود ہے۔ کمرے میں صرف ایک کھڑکی تھی جو گھر کے اندر کھلتی تھی، پھر ان بہن بھائیوں کا کمرہ تھا۔ اس کے ابا مطلق العنان بادشاہ تھے، سیاہ و سفید کے مالک۔ بظاہر دنیا والوں کے لیے وہ جتنے پارسا اور نیک تھے، خود راحیلہ نے تو بہت پہلے ہی ان کے بارے میں رائے قائم کر لی تھی۔ بہت عرصے پہلے وہ اس بات پر کافی حیران ہوا کرتی کہ گلی کی تمام عورتیں نہایت کثرت سے ایک دوسرے کے گھر آیا جایا کرتیں، مگر اس کی امی کہیں نہیں جاتی تھیں، دروازے سے 10 قدم دور رہتیں، جیسے زندان میں قید۔ مگر تعجب خیز بات یہ تھی کہ گلی میں موجود پھرنے گھومنے کی نہایت شائق عورتیں بھی اس کے گھر سے یوں دور رہتیں جیسے کالا پانی۔ یہاں تک کہ ان کے یہاں قرآن خوانی یا اس طرح کے کسی دوسرے کام کے سلسلے میں بھی عورتیں نہایت مشکل سے آیا کرتی تھیں، اور وہ سمجھ نہیں پاتی اس کی ماں نہایت بااخلاق، سلیقہ شار، مہمان نواز، بلا کی نیک اور وفاشار عورت تھی، پھر کوئی ان کے گھر میں کیوں نہیں آتا؟ بہت سی باتیں جو پہلے پہل بالکل سمجھ میں نہیں آتی تھیں، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے بہت خاموشی سے سمجھ میں آتی گئیں۔ نہ کسی کے کہنے کی ضرورت، نہ کسی سے پوچھنے کی تمنا، اور کتنا تکلیف دہ تھا یہ احساس کہ اس کے پیچھے اس کے باپ کی سیاہ نظر تھی۔ اس پر یہ احساس اور کڑا انکشاف انگارہ بن کر گر رہا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر ساکت بیٹھی بے یقینی کے گرداب میں ڈولتی رہی، اور کس قدر عذابناک ہوتا ہے وہ لمحہ جب بالکل سامنے کی بالکل سچی بات جھوٹ لگتی ہے۔ دل چاہتا ہے کوئی سرگوشی میں کہتے، ارے یہ تو جھوٹ ہے، ارے یہ تو یوں ہی مذاق تھا، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ سچ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا، جھوٹ جھوٹ بول کر بھی سچائی کی جگہ نہیں پا سکتا۔ پھر جب اس نے نوٹ کرنا شروع کیا تو دل ایک دم بیٹھ سا گیا۔ وہ یقین کرنا نہیں چاہتی تھی، مگر حقیقت تو بہرحال یہی تھی۔ اس کے باپ کے کمرے کے گھر کے اندر کھلنے والی کھڑکی، وہ اس روز کھرے میں بیٹھی برتن دھو رہی تھی جب اس نے یوں ہی نگاہ اٹھا کر اوپر دیکھا اور بھونچکی رہ گئی۔ اس کے ابا کی نگاہیں سامنے تخت پر تھیں، جہاں اس کی امی پالک کے پتے چن رہی تھیں، اور زیبو خالہ ان کے پاس بیٹھی کچھ کہہ رہی تھیں۔ اس کا باپ جن نظروں سے زیبو خالہ کو دیکھ رہا تھا، ان سے خود اس کا جسم پسینہ پسینہ ہو گیا تھا۔ اس نے نگاہ موڑ کر خالہ کی جانب دیکھا۔ فربئی مائل جسم پر نیلا اور سیاہ پرنٹ کا سوٹ جو جسم سے چپکا پیچ و خم کو نمایاں کر رہا تھا۔ گندمی رنگت میں خوشحالی اور بے فکری کی چمک تھی۔ وہ بڑی بے تکلفی سے کبھی کبھار پالک کے کسی پتے کو جھاڑ کر امی کی طرف بڑھا دیتی تھیں۔ نہ جانے کیا قصہ تھا کہ جوش میں دوپٹہ شانوں سے سرک کر جھولی میں جا گرا تھا۔ انہوں نے لاپرواہی سے دائیں کندھے پر جیسے اسے سہارا دیا تھا، اور اس کے باپ کی نگاہیں بائیں کندھے کے اوپر نیچے کا طواف کر رہی تھیں، اپنے معطل شدہ حواس کو بمشکل قابو کرتے ہوئے، سانسوں کو ہموار کرتے ہوئے۔ وہ خالہ زیبو کے آگے جا کر یوں کھڑی ہوئی کہ کھڑکی کے درمیان دیوار سی بن گئی، اور پھر مثالوں کے ڈھیر تھے۔ اس کا بس چلتا تو تختے لگوا دیتی، مگر سارا مسئلہ ہی تو بس چلنے کا تھا، اور نئی چیزوں کو جاننے کا تجسس تو انسان کی فطرت سے گندہ ہوا ہے، پرت در پرت۔ مگر بسا اوقات آگہی کیسا عذاب ہوتی ہے، سرد، خشک۔ گلی محلے کی تمام لڑکیاں صبح اسکول جاتے ہوئے ہر گھر کے دروازے میں سے جھانک کر ایک دوسرے کو پکارتیں، کہے بکھیرتی، رنگ لٹاتی، مگر کبھی بھی کسی لڑکی نے اسے ہمراہ لینے کا خیال نہ کیا۔ وہ خود ہی اپنے دروازے سے لگی باہر کی آہٹوں پر کان لگاتی، اور جب کلکل کرتی ہنسی، معصوم کہے اور چنچل شرارتوں کی آوازیں اس کی سماعت میں گونجتی، وہ فوراً باہر نکل جاتی، اور تو کون میں خواہ مخواہ بن کر ان سب کے ہمراہ ہو جاتی۔ وہ اس کا ساتھ نہیں دینا چاہتی تھیں،
مگر وہ ان سب کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ اسے اپنی دوستیں بہت اچھی لگتی تھیں۔ اسکول میں گزارنے والے سارے لمحے اس کی پوری زندگی کا حاصل تھے۔ اس کا بس چلتا تو سارا دن اسکول میں گزار دیتی، مگر صد افسوس کہ اسکول 12:30 بجے ختم ہو جاتا اور جھکے کندھوں کے ساتھ اسے لازماً گھر واپس آنا پڑتا۔ کتنی محبت سے وہ اپنے اسکول کا سارا کام مکمل کرتی تھی، اور کتنے افسوس کا مقام تھا کہ اس کی واحد اکلوتی خوشی اس کے باپ کے ایک جملے تلے آ کر برباد ہو گئی۔ بس 8 جماعتیں کافی ہوتی ہیں، کل سے اسکول جانا بند۔ لڑکیوں کو کیا ضرورت ہے اسکول کالجوں میں سر کھپانے کی؟ اسے کچھ کھانا پکانا بھی سکھاؤ، یا اپنی طرح کسی کی زندگی برباد کرواؤ گی؟ وہ دبنگ کڑوے لہجے میں کہہ کر مرغی کی ران چبانے لگے تھے، اور اس کے لیے تھوک نگلنا تک ناممکن ہو گیا۔ لگتا تھا جیسے سارے جسم میں سے جان کھینچ لی گئی ہو۔ اس نے تڑپ کر ماں کی طرف دیکھا تھا، جہاں بے چینی، بے یقینی اور بے بسی کے رنگ گزرنے کے بعد اب ایک چپتی سرد میری تھی۔ پہلے پہل بہت سی باتیں بالکل سمجھ میں نہیں آتی ہیں، مگر وقت گزرنے کے بعد وہ ذہن و دل میں اس طرح روشن ہو جاتی ہیں کہ فرد کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور وہ جیسے روشنی کے حالے میں بیٹھ جاتا ہے، سرد اور خشک۔ آگہی کے اجالے نے اس کے پورے وجود کو روشنی میں نہلا دیا تھا۔ لا علمی کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے، اور ہم جیسے کچ فہم لوگ دن میں نہ جانے کتنی بار اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاتے چلے جاتے ہیں، اور معمولی سی الجھن اور نفی کا غیر محسوس احساس تھا جو رنگتے رنگتے سوچ، خیال اور یقین کے دو راہوں سے گزرتا ہوا نفرت کی انتہائی منزل پر جا کھڑا ہوا۔ نفرت جو کبھی واپسی کا راستہ نہیں بتلاتی، چپ رہتی ہے۔ اسے تو اپنی ماں پر حیرت ہوتی کہ وہ کس گناہ کا بدلہ اتارنے کو ذلت کے عذاب لیتی ہے۔ جب مرد و عورت زندگی کے ہر میدان میں بلکہ زندگی کی شروعات میں برابر ہیں، تو بعد میں ایک برتر اور دوسرا بدتر کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان کا وجود، جسم، عمر کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ سارا کمال ذہن اور سوچ کا ہے، اور اس کا ذہن، اس کی سوچ، انداز و اطوار، نشست و برخاست اس کے عمر اور جسم سے بہت آگے تھے۔ صحیح ہے کہ وقت اور حالات انسان کو جو کچھ سکھا سکتے ہیں، وہ بڑے سے بڑا استاد سالہ سال بیٹھ کر بھی نہیں سمجھا سکتا۔ وہ بالکل چپ چاپ انار کے درخت کے نیچے چارپائی سے پیر لٹکائے انہیں مسلسل ہلاتے ہوئے افسردہ بیٹھی تھی۔ آخر بات کیا ہے راحیلہ بی بی؟ مدت نے کافی دیر بعد سر اٹھا کر اسے ایک ہی حالت میں بیٹھے دیکھ کر پوچھا۔ مدت باجی، میں آگے نہیں پڑھ سکتی نا؟ اس کی آواز میں نمی کی لپک تھی۔ کیا تمہاری امی انہیں قائل نہیں کر سکتی؟ مدت نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے اس کی شکل دیکھی۔ نہیں، اس نے قطعی کہا۔ اچھا، ہماری امی تو مشکل سے مشکل بات بھی منوا لیتی تھیں، اور ہمارے ابو بہرحال بہت اچھے تھے۔ اس کے چہرے پر خوبصورت رنگ پھیل گئے مرحوم باپ کو یاد کر کے۔ راحیلہ کے چہرے پر یاسیت پھیل گئی۔ وہ اور کچھ نہ بولی، دوبارہ کنول آسن جما کر بیٹھ گئی، سوچ میں گم۔ مدت نے کافی دیر بعد نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ آلتی پالتی مارے ہتھیلیوں کے کٹورے میں چہرہ سجائے وہ دور کہیں دور پہنچی ہوئی تھی۔ چہرے پر افسردگی، بے بسی اور بے چارگی کے گہرے رنگ تھے جو ایک تسلسل سے آ جا رہے تھے۔ کوئی مسئلہ ہے ضرور، مدت نے سارے گملے دیوار کے ساتھ لگا کر کہتے ہوئے اس کا چہرہ پڑھا۔ وہ گملوں کی مٹی بدل رہی تھی۔ تم مجھے یہ بتاؤ، تمہیں اچانک یہ پڑھنے کا خیال کیوں آیا؟ وہ ہاتھ دھو کر پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ مدت باجی، وہ جو میری ساری کلاس فیلو ہیں نا، وہ سب 10ویں جماعت میں چلی گئی ہیں۔ میں وہاں اسماء عزیزہ کے گھر قرآن خوانی میں گئی تھی نا، وہ سب آئی ہوئی تھیں۔ سب کے سب میرے سامنے اتنی مغرور بن رہی تھیں، اترا رہی تھیں، مجھے اتنا ذلیل اور کمتر سمجھ رہی تھیں، ہنس ہنس کر باتیں کرتی تھیں، اور میرا دل جلتا جاتا تھا۔ وہ پھٹ پڑی تھی۔ وہ سب مجھے جاہل اور ان پڑھ کہہ رہی تھیں، اور میں کوئی بات کرتی یا کسی بات میں کوئی حصہ لیتی تو فوراً کوئی نہ کوئی میرا جملہ کاٹ دیتی، جیسے میں سب کچھ غلط ہی کہوں گی۔ اور کیا وہ سب لوگ پڑھائی کی باتیں کر رہی تھیں؟ مدت نے اس کا جملہ کاٹا۔ نہیں، بالکل نہیں، وہ تو فلموں کی باتیں کر رہی تھیں، کپڑوں کی، ڈراموں کی، شادیوں کی۔ ایسی باتیں تو مجھے بھی آتی ہی ہیں، مگر وہ لوگ مجھے شامل ہی نہیں کرتی تھیں۔ میں چپ چاپ سپارہ پڑھتی رہی۔ پھر جب انہوں نے مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کی تو میں اٹھ کر عزیزہ کی امی کے ساتھ باورچی خانے میں ہاتھ بٹانے لگی۔ سچ مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا، بلکہ میں نے تو کئی بار چپکے سے اپنی آنکھیں بھی صاف کی تھیں، اور اس کے گالوں پر آنسوؤں کے قافلے آ گئے۔ جملہ نامکمل رہ گیا۔ مدت نے بغور اس کی صورت دیکھی جہاں بے عزتی، بے بسی اور ذلت کا گہرا رنگ تھا۔ اور مدت باجی، آپ کو بتاؤں، وہ سب کے سب مجھ سے زیادہ لائق تھوڑی ہیں، نہ تو ان کی لکھائی اچھی ہے اور نہ ہی پڑھائی۔ اس نے گالوں کو سختی سے رگڑنے کے بعد یاد آنے پر آگاہ کیا۔ اب تم کیا چاہتی ہو؟ مدت بولی۔ میں کیا چاہ سکتی ہوں؟ کاش میں پڑھ سکتی۔ وہ ایک بار پھر بجھی موم بتی بن گئی۔ مدت سوچ میں گم ہو گئی۔ راحیلہ نے کافی دیر تک اس کی صورت دیکھی، جہاں سوچ کا گہرا عکس تھا، مگر نتیجہ خیزی نہیں تھی۔
وہ انتہائی مایوس ہو کر اٹھ گئی۔ اچھا باجی میں چلتی ہوں، ابھی دوپہر کا کام بھی کرنا ہے، کاشف وغیرہ اسکول سے آنے والے ہیں۔ مدت نے اس کا مسئلہ حل کیے بغیر جانے کی اجازت دے دی۔ وہ شکستہ قدموں سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ تم پرائیویٹ امتحان کیوں نہیں دیتی ہو؟ 8ویں سیڑھی پر حیدر موجود تھا، اس طرح بیٹھا ہوا تھا کہ وہ آگے نہیں جا سکتی تھی۔ وہ اس کی شکل دیکھنے لگی۔ پرائیویٹ؟ اس نے اونچی آواز میں کہہ کر نیچے بیٹھی مدت کو دیکھا۔ ارے ہاں پرائیویٹ، مجھے تو خیال ہی نہیں آیا۔ مدت جس لگا کر سیڑھی پر چڑھ آئی۔ اس نے الجھ کر دونوں بہن بھائیوں کی صورت دیکھی۔ ارے ہاں راحیلہ، تم یوں کرو، پرائیویٹ میٹرک کرو، ایف اے، بی اے اور پھر ایم اے۔ یہ کیسے کرتے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں جان لینے کی بےتابی تھی۔ حیدر اور مدت نے چند لمحوں میں سمجھا دیا۔ اچھا، پورا چہرہ بلب کے مانند دمکنے لگا۔ یہ امتحان تو چھپا کر بھی دیا جا سکتا ہے۔ اس کی آنکھیں مزید چمکیں۔ یعنی کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں کیا کر رہی ہوں؟ واہ، اس نے حیدر کی موجودگی سے ضبط کیا تھا، ورنہ بھنگڑا ڈالنا شروع کر دیتی۔ تو تم کس سے چھپانا چاہتی ہو؟ حیدر نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ میں وہ جواب دیتے دیتے یکدم چپ کر گئی۔ کسی سے بھی نہیں، اس نے صفائی سے انکار کر دیا، حالانکہ وہ اس کی گفتگو کے آغاز سے سب کچھ سن رہا تھا۔ جب اس نے بتایا نہیں تو وہ کیوں کریدتا؟ مگر تم پڑھ لکھ کر کرو گی کیا؟ میں پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بن جانا چاہتی ہوں، وہ جوش سے بولی۔ مگر بڑا آدمی ہی کیوں، بڑی عورت کیوں نہیں؟ وہ شرارت پر آمادہ ہوا۔ وہ ذرا پریشان ہو گئی۔ وہ میں نے آج تک نہیں سنا کہ پڑھ لکھ کر بڑی عورت بھی بنا جا سکتا ہے۔ وہ بالآخر انتہائی سادگی سے گویا ہوئی۔ میں پڑھ لکھ کر بڑی عورت بن جاؤں گی۔ اس نے اسے ناراض نہ کرنا چاہا۔ ٹھیک ہے، حیدر نے بمشکل ابلتے قہقہے کو روکا، جبکہ مدت اس کے کندھے پر ہاتھ مار کے بے ساختہ ہنس دی۔ بے وقوف! اچھا آپا، نہ کوئی سر نہ میز، بس گھر میں بیٹھ کر سب کچھ پڑھنا۔ آصف کو آپا کی پڑھائی نہایت دلچسپ لگی۔ نہ کسی کی مار نہ ڈانٹ پھٹکار، اور جو ابو کو پتہ چل گیا تو اس نے یاد کروایا۔ نہیں چلے گا پتہ، وہ بے خوفی سے بولی۔ اور کتابیں وغیرہ، کاپیاں، سب کچھ؟ پرانی کتابیں مدت باجی لا کر دیں گی، اور حساب اور انگلش پڑھایا کریں گی۔ میں خود بھی بہت محنت کروں گی، وہ بہت پر بہت زیادہ زور دیتے ہوئے عزم سے بولی۔ آپا پھر تم کتنا پڑھو گی؟ وہ اشتیاق سے پوچھنے لگا۔ بہت بہت سارا۔ اس نے دونوں ہاتھ مخالف سمتوں میں پھیلا کر حدود اربع بتلایا۔ مگر آصف کسی کو پتہ نہ چلے، تم کسی سے بھی مت کہنا، کبھی بھی۔ اس نے اسے پکا کیا۔ کوئی فکر ہی نہیں۔ اس نے آپا کا ہاتھ مضبوطی سے دبایا۔ مگر آپا فیس کتنی ہوگی؟ آصف کو فوراً ہی خیال آیا۔ میرے پاس ہے نا پورے 350۔ وہ بے حد فخر سے بولی۔ انداز یوں تھا جیسے ورلڈ بینک کی ڈائریکٹر ہو۔ یہ تو تھوڑے ہیں آپا، وہ جھاگ کی مانند بیٹھ گیا۔ میں جمع کر لوں گی، اس نے یقین سے کہا۔ ابھی پورے 2 ماہ ہیں فیس جانے میں نے بھی جمع کیے ہیں نا پورے 700 روپے۔ وہ رقم بتاتے ہوئے جیسے جھوم گیا۔ اگر آپ جمع نہیں کر سکیں گی نا تو تھوڑی سے مجھ سے لے لینا۔ اس نے حاتم طائی کو شرمندہ کر دیا۔ تم نے کیسے جمع کر لیے؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ابو دیتے ہیں نا ہم تینوں کو پیسے، روز کے 10 روپے، ہم چاروں کے لیے 2 روپے، نبیلہ، عاطف اور کاشف کے 4 روپے۔ میں ان سب کو 1.5 روپے دیتا ہوں اور اپنے 4 روپوں کے ساتھ ملا کر جمع کر لیتا ہوں۔ یا اللہ، اتنا بڑا فراڈ، اور تم اب بتا رہی ہو؟ وہ چیخ پڑی۔ اور ان سب نے بھی مجھے نہیں بتایا۔ وہ یقین کرنے کو تیار نہیں تھی۔ مگر وہ مان کیسے گئے؟ میں نے کہا ہے کہ جب سائیکل خرید لوں گا تو سب کو اس پر سیر کروایا کروں گا، اور عاطف تو کبھی کبھی پورے 2 روپے بھی دے دیتا ہے۔ وہ انکشاف پر انکشاف کر کے اسے حیران کیے دے رہا تھا۔ وہ بے حد خوش ہو گئی۔ کتنی محبت تھی ان بہن بھائیوں میں، کتنی زیادہ! وہ اپنی پڑھائی جاری رکھنے کی خوشی سے زیادہ خوشی اس اتنی بہت ساری محبت کو دیکھ کر محسوس کر رہی تھی۔ سارے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، کسی نہ کسی راستے کے آخر میں کوئی نہ کوئی روزن ضرور موجود ہوتا ہے۔ اس کے ابو نے اپنے 10-12 دوستوں کو کھانے پر مدعو کیا تھا۔ اپنا کمرہ انہوں نے اس کے سر پر کھڑے ہو کر صاف کروایا تھا، اور اب کھانے پینے کے لیے سامان لینے گئے تھے۔ وہ تھک کر چور آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ راحیلہ! وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور پلک جھپکتے صحن میں آ گئی۔ یہ مرغی ہے اور مسالہ وغیرہ، عارف کی بیوی قورمہ بنا دے گی، اور یہ اپنی ماں کو دو تاکہ زردہ بن جائے۔ اس کی امی زردہ بہت اچھا بناتی تھیں۔ دہی کا رائتہ ہے اور یہ سلاد کا سامان۔ آصف کو میں نے نان کے پیسے دے دیے ہیں، سب کچھ صحیح تیار ہونا چاہیے۔ آخر میں وہ غرائے۔ اور کوئی بدتمیزی نہ ہو، بالکل۔ وہ تنتناتے ہوئے باہر نکل گئے۔ اسے عارف کی بیوی زہر لگتی تھی، بدمزاج، اکھڑ۔ اس کے ابا اکثر اوقات دعوتوں کے سلسلے میں انہی سے کھانا پکواتے تھے، اور وہ جتنے احسان جتاتی تھی راحیلہ کی جان جایا کرتی تھی۔ اس نے مرغی دھوتے ہوئے اچانک فیصلہ کیا۔ مرغی دھو کر تخت پر رکھی اور چند لمحوں میں چھت پر جا پہنچی۔ ایک ہی جست میں وہ مدحت کی چھت پر اور پھر صحن میں تھی۔ السلام علیکم خالہ جان۔ سامنے مدحت کی امی تھیں، وہ اپنے پیروں پر تیل مل رہی تھیں۔
خیریت تو ہے نا بیٹا؟ وہ اس کی پھولتی سانسوں سے پریشان ہو گئی۔ جی جی بالکل۔ اس نے سانس بحال کی۔ مدت نے کچن سے جھانکا۔ آپ سے کام ہے؟ وہ باورچی خانے کی سمت لپکی۔ کیا کام ہے مجھ سے؟ آپ نے بہت سارے کوکنگ کے کورس کیے ہیں نا؟ ہاں ہاں بالکل۔ مدت نے سر ہلایا۔ مجھے قورمہ بنا کر دیں گی؟ وہ ملتجی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ بالکل۔ اس نے سر مزید ہلایا۔ تو لے آؤں سامان؟ وہ فوراً باہر لپکی۔ ہیں ابھی اس وقت؟ مدت بوکھلا کر اس کے پیچھے ہوئی۔ ہاں ہاں ابھی۔ سوری راہیلہ۔ مدت شرمندہ ہوئی۔ میں تو ذرا کپڑے دھونے جا رہی ہوں۔ کل میں نے اپنا ایڈمٹ کارڈ لینے جانا ہے نا؟ وہ جیسے پانی پانی ہو گئی۔ اچھا۔ راہیلہ نے چل ہمیں سوچ کر واپسی کے قدم بڑھائے۔ اچھا سنو راہیلہ، یوں کرتے ہیں، تم سارا سامان لے آؤ اور یہاں ہمارے گھر بیٹھ کر بناؤ، مجھ سے پوچھ کے۔ مگر میں کیسے بناؤں؟ وہ بھوکلا گئی۔ احمق جیسے سب بناتے ہیں ویسے ہی تم بناؤ گی۔ لے آؤ سب کچھ فٹافٹ، ہری اپ۔ اس نے چٹکیاں بجا کر اسے فعال کرنا چاہا۔ وہ متزلزل تھی۔ مدت خفا ہونے لگی۔ بس اب اسے تقریباً 25 منٹ تک چولہے پر رکھنا اور پھر اتار لینا، مدت نے ہدایت دی۔ مگر ابھی تو بہت گرم ہے۔ وہ پتیلا اٹھانے میں ہچکچائی۔ تو گرم تو ہوگا احمق، ذرا ٹھنڈا ہونے دو۔ مدت نے نمک کو چکھتے ہوئے اپنی انتہائی مہارت پر آنکھیں گھما کر خود کو جی بھر بھر کے داد دی۔ گھڑی پر دیکھ کر 25 منٹ رکھو نا؟ وہ مدت سے زیادہ خوش تھی۔ ایسا کرنا، 25 منٹ کے بعد چولہا بند کر کے مجھے دکھا جانا، کوئی کمی بیشی ہوگی تو میں پھر اور ٹائم بتا دوں گی۔ مدت نے آخری جائزہ لیا۔ ٹھیک ہے میں چلتی ہوں۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ مدت نے بڑی احتیاط سے پتیلا چھت کے اس پار پہنچایا۔ آگے سے راہیلہ کی امی نے پکڑ لیا۔ وہ بے حد پریشانی کے عالم میں ٹہل رہی تھیں۔ مدت سے فوراً سلام دعا کی اور نیچے اتر گئیں۔ اس نے نیچے لا کر پتیلا چولہے پر چڑھایا اور ابو کے کمرے میں سب برتن وغیرہ سجا کر آ گئی۔ کھانا تیار ہے؟ جی جی۔ وہ فوراً مڑی۔ تو پھر چولہے پر کیوں رکھا ہوا ہے؟ کیا عارف کی بیوی گھر آ کر بنا گئی؟ کہاں ہے وہ؟ انہوں نے چاروں جانب نگاہ کی۔ نہیں۔ وہ گھبرا گئی۔ کیا مطلب نہیں؟ وہ انہوں نے نہیں بنایا۔ وہ جیسے بے دم ہو گئی۔ تو پھر کس نے بنایا ہے؟ وہ دھاڑے۔ وہ میں نے بنایا ہے۔ اس کا دم نکل ہی گیا۔ کیا؟ اس کے ابو کا دم بھی نکل گیا؟ تمہارا دماغ خراب ہے؟ وہ شدید صدمے کے باعث ہکلا دیے۔ آنکھوں کی بے یقینی سوا تھی۔ آسمان نیچے آ جانے پر بھی وہ اتنا حیران نہ ہوتے۔ شوق کی انتہائی حالت تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے آگے بڑھے، پھر نہ جانے کیسے رک گئے، اور دوسرے ہی لمحے وہ کھیرے کاٹتی اس کی امی کی جانب بڑھے۔ جاہل عورت، تم زندگی میں کبھی مجھے کامیاب نہ ہونے دینا، کروا دی نا میری بے عزتی۔ اتنے معزز میرے مہمان، اور اب وہ یہ کھائیں گے؟ یا خدا! انہوں نے سر تھام لیا۔ تم اسے منع نہیں کر سکتی تھی؟ ہاں مگر تم کیوں منع کرتی؟ تم مجھے برباد کر کے دم لوگی، احمق عورت۔ انہوں نے چند غلیظ جملے بھی ادا کیے۔ وہ گھٹنوں میں چہرہ چھپا کر سسکنے لگی۔ اب میں کیا لاؤں اور کہاں سے لاؤں؟ وہ بلند آواز میں چیخے۔ سارا نقصان کر دیا۔ وہ لازماً پتیلے کو ٹھوکر مارنے کے لیے آگے ہوئے تھے۔ راہیلہ ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی۔ امی بھی آگے بڑھیں۔ بہت اچھا سالن ہے، آپ چکھ لیں۔ امی منمنائیں۔ جانتا ہوں تمہارے اچھے کو۔ انہوں نے دانت پیسے اور تخت پر جا بیٹھے چپ چاپ۔ اس نے واقعی بہت اچھا بنایا ہے، انشاءاللہ سب کو اچھا لگے گا۔ امی دلجوئی کو آگے بڑھیں۔ خاک اچھا بنا ہوگا؟ جب ساری زندگی تم کچھ اچھا نہیں کر سکیں تو یہ کیا خاک کرے گی؟ جیسی ماں ویسی بیٹی۔ اس نے کیا آسمان پر جانا ہے؟ وہ جل کر خاک ہو گئے تھے۔ زبان سے انگارے نکل رہے تھے۔ امی ہولے سے نہ جانے کیا بڑبڑائیں۔ ابو نے چونک کر بیوی کی صورت کھوجی، کچھ نہیں۔ امی دل گرفتہ ہو کر چوکی پر جا بیٹھی تھیں۔ راہیلہ نے چونک کر چولہا بند کیا۔ 30 منٹ ہو گئے تھے۔ اس نے بے حد خاموشی سے ڈونگوں میں سالن بھرنا شروع کر دیا۔ ڈھکن ہٹتے ہی خوشبو کی تیز لہر پورے صحن میں پھیل گئی تھی۔ نتنے جاگ اٹھے، حواس بحال ہوئے۔ اس کے ابو نے چونک کر پتیلے پر نگاہ کی تھی۔ تیرتا گھی، خوش رنگی خوشبو اور یقیناً خوش ذائقہ۔ انہوں نے تحیر سے جھکے سر کو دیکھا۔ چوکی پر بیٹھے ہوئے وہ بے آواز رو رہی تھی۔ اس کا منہ اب تک گھٹنوں کے درمیان تھا۔ پیروں کے بالکل قریب پڑے ڈونگے میں قطرہ سا گرا، بے آواز، خاموش، نمکین۔ اس نے چور نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سرت سے ڈونگا پیچھے کیا تھا۔ صرف کورس کی کتابیں پڑھنا ہی علم نہیں ہوتا، بلکہ دوسری غیر نصابی کتابیں، کہانیاں لازماً پڑھنی چاہیے۔ اس سے بندے کا ذہن کھلتا ہے، جلا ملتی ہے۔ کورس کی کتابیں تو بہت محدود ہوتی ہیں، بس چند مضامین۔ مدت اسے بہت توجہ سے سمجھا رہی تھی۔ کورس کے علاوہ کون سی کتابیں ہوتی ہیں؟ وہ جوش سے پوچھ رہی تھی۔ جیسے رسالے، میگزین، ناول، اخبار، سفرنامے، تاریخی کتابیں اور بہت کچھ، بہت کچھ۔ مگر میرے ابو تو اخبار رسالے کے بے حد خلاف ہیں۔ وہ فوراً جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ وہ کہتے ہیں یہ چیزیں لڑکیوں کو خراب کرتی ہیں، ان کے دماغ الٹ جاتے ہیں، ان چیزوں میں اخلاق کے خلاف باتیں ہوتی ہیں۔ مدت نے نہایت برا منہ بنایا۔ بلا وجہ تنکیر، بیوقوف، کوئی دماغ خراب نہیں ہوتا، خوب محنت کرنا تم۔ مدت سنجیدہ ہو گئی۔ کورس کے علاوہ اچھی کتابیں پڑھنا، خوب پڑھنا اور اپنے ابا کو بتا دینا کہ لڑکیاں بہت اچھی ہوتی ہیں
اور بیٹیاں تو بہت ہی اچھی، اور پڑھنے کے بعد بے تحاشا اچھی۔ وہ گھر آ کر پرسوچ انداز میں ماں سے مخاطب تھی، آپ کبھی بھولے سے بھی کسی سے ذکر مت کرنا، اگر ابا کو پتہ چل گیا نا تو بہت ہی برا ہوگا۔ وہ خود بالکل خوفزدہ نہیں تھی، مگر ماں کو ضرور ڈراوا دیا۔ میں کوئی پاگل ہوں، دماغ خراب ہے میرا؟ امی نے پیار سے اسے دیکھا۔ آپ تو میری اچھی امی ہیں۔ وہ فوراً گود میں جا گھسی۔ ہاں تو اور کیا، امی نے پیار سے اس کے بال سنوارے۔ اپنے شوہر کی پسندیدہ نہیں تھیں، فقط چچا زاد۔ ٹھیک ہے، وہ جانتی تھیں کہ وہ عام شکل و صورت کی مڈل پاس عام سی عورت تھیں، مگر عورت تو تھی نا، بیوی، بچوں کی ماں۔ یعقوب چودھری اگر انہیں پسند نہیں کرتے تھے تو بہرحال اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اپنے باپ کے آگے بے بس تھے، اور بے بس انسان یا تو صبر شکر کر کے بیٹھ جاتا ہے یا پھر منتقم المزاج ہو جاتا ہے۔ وہ خیال کرتے کہ نہ ان کی چچا زاد یعنی بیوی ہوتی اور نہ وہ اس طرح پھنستے، اور پھر نتیجہ وہی ہوتا، لڑائی جھگڑا، مار پیٹ۔ وہ اپنے غصے، بے بسی اور نفرت کو مختلف شکلوں میں ظاہر کرتے، اور جب ایک انسان پسند نہیں تو اس کے کام کس طرح پسندیدہ ہو سکتے ہیں؟ کھانے پکانے، دھونے دھلانے، اٹھنے بیٹھنے، ہر شے پر اعتراض کی لکیریں کھینچ دی جاتی ہیں۔ بیوی سے نفرت کی بنا پر وہ اپنے بچوں تک سے دور ہو چکے تھے۔ سب سے زیادہ اثر بھی بچوں پر ہی ہوتا۔ راحیلہ اپنی پیاری ماں سے باپ کا رویہ دیکھ کر کٹتی، جلتی، اور نتیجہ یہ کہ نفرت کرتی۔ بچے باپ کے نام سے کام جاتے، کھل کر بات نہیں کر سکتے تھے۔ وہ گھر میں داخل ہوتے تو سہم جاتے، اونچی آواز میں بات نہ کرتے۔ ایک جانب دیکھا جاتا تو وہ خود بھی قابل رحم تھے۔ پہلے اپنے باپ کی بادشاہت کا شکار ہوئے، ساری عمر اپنے باپ سے نالاں رہنے کے باعث ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے نرم ثابت ہوتے، مگر وہ اپنے باپ کے بھی باپ بن گئے۔ وہ سکون اور عزت جو انہیں گھر کی چار دیواری کے اندر ملنی چاہیے تھی، وہ اسے باہر کھوجتے اور ڈھونڈتے۔ اپنی شریک زندگی کو کبھی کسی قابل نہیں سمجھا، اور باہر کی عورتوں کو بلا وجہ عزت اور اہمیت دینا شروع کر دی۔ انہیں جاننے اور کھوجنے کی کوشش کرنے لگے۔ ذہنی طور پر وہ خود بھی کون سا خوش تھے، مگر ذات کے گرد بنا ہوا خول مضبوط تھا۔ وہ خود کو خوش ظاہر کرتے، خوش رہتے۔ مصنوعی ماحول، مصنوعی رشتوں میں زندگی میں صبیحہ بانو ان پر طرز بھی کھاتی تھیں۔ وہ تو تیار تھی کہ وہ جس دل پسند عورت کو چاہیں گھر لے آئیں، مگر کافی سال تک وہ اپنے باپ سے ڈرتے رہے، اور اب شاید عمر گزر گئی تھی۔ وہ تو خود پر بھی ترس کھاتی، مگر اسے قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر چکی تھیں۔ وہ اپنی قسمت نہیں بدل سکتی تھیں، مگر یعقوب چودھری تو قسمت بدل سکتا تھا۔ وہ مرد تھا، مرد کی قسمت واقعی اس کے اپنے ہاتھوں میں ہوتی ہے، جس رخ چاہے موڑ دے۔ اس نے 5 ماہ قبل تیاری شروع کی تھی، اور اتنی محنت اور لگن سے پڑھائی کی تھی کہ مدحت اکثر اس پر رشک کرتی۔ میں تو اس بات پر شکر کر رہی ہوں کہ میرا سینٹر نزدیک ہے اور دوپہر کا ہے، اس نے کوئی 10ویں بار بتایا۔ ابو کے آنے سے پہلے گھر واپس آ جاؤں گی۔ اس نے معصومیت سے تالیاں بجائیں۔ مدحت نے پیار سے اس کی شکل دیکھی۔ اچھے نمبر آئیں گے تو تم نے مجھے تحفہ دینا ہے، مدحت نے کہا۔ دوں گی، بالکل دوں گی۔ وہ دل و جان سے راضی تھی، اور نگہت باجی اور حیدر اور امی بھی تمہیں تحفہ دیں گی، وہ اسے لالچ دے رہی تھی۔ اچھا، راحیلہ کے منہ میں پانی آ گیا۔ میں اتنے سالوں سے امتحان پہ امتحان پاس کرتی جا رہی ہوں، اور کسی نے مجھے جھاڑو کا تنکا تک نہ دیا، اور تمہارے لیے ابھی سے تیاریاں ہیں، واہ! وہ انتہائی برا منہ کر کے اونچی آواز میں کہہ رہی تھی، تاکہ دور بیٹھی اس کی امی بھی سن لیں۔ یہ تحفہ کیا کم ہے کہ میں تمہیں پڑھا رہی ہوں؟ ہائے خالہ جی! راحیلہ بھڑک اٹھی۔ آپ نے کتنی پیاری بات کہی ہے! وہ جھوم گئی۔ ہاں ہاں، تم نہ تعریف کرو گی تو بھلا کون کرے گا؟ مدحت نے جل کر کتاب دے ماری۔ اچھا، آپ ناراض نہ ہوں، آئیں امتحان کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ ہا ہا ہا! اس نے پیچھے گھوم کر دیکھا۔ اپنی چارپائی پر اوندا لیٹا کان سے ریڈیو لگائے حیدر ہنس رہا تھا۔ راحیلہ نے جھم کر اسے دیکھا۔ دنیا کی پہلی لڑکی ہے جو اتنے پیار سے کہتی ہے، آئیں امتحان کی باتیں کرتے ہیں۔ اس نے لہجے کی نقل اتاری۔ ایسے تو کوئی یہ بھی نہ کہے، آؤ شادی کی باتیں کرتے ہیں، آؤ منگیتر کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ ہنس کر بے حال ہو رہا تھا۔ راحیلہ برا مان گئی۔ مجھے امتحان سے زیادہ اچھی بات کوئی بھی نہیں لگتی، نہ شادی کی، نہ عید کی، اور نہ منگیتروں کی۔ اس نے دانت چبا کر اسے گھورا۔ حیدر نے ایک اور فلک شگاف کہکا لگایا۔ منگیتر کی بات بھی نہیں؟ وہ شرارت سے کہہ رہا تھا، وہ سمجھ گئی۔ نہیں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ حیرت ہے بھئی! وہ اسے تنگ کرنے کے لیے نئے نئے جملے اچھالنے لگا۔ وہ بڑی عالمہ کی طرح دوپٹہ لپیٹے ذرا ذرا سا ہلتے ہوئے کتاب کے ورق الٹتی رہی۔ آئیں امتحان کی باتیں کرتے ہیں، چلو آؤ کریں۔ وہ اس کے عین سامنے آ بیٹھا۔ وہ حواس باختہ ہو کر سمٹ گئی۔ حیدر، نہ تنگ کر اسے، خالہ جی نے مسکراتے ہوئے بیٹے کو ڈانٹا۔ اب کرو نا۔ اس نے اس کا جھکا سر شہادت کی انگلی سے ہلایا۔ وہ بالکل چارپائی کے سرے سے جا لگی۔ کمال ہے، اب جب کہ میں کہتا ہوں کرو تو کرتی نہیں۔ اس نے منہ نیچے کر کے اس کا جھکا چہرہ کھوجا۔ میں جا رہی ہوں۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی، کتاب سینے سے لگائی اور دھپ دھپ کرتی سیڑھیاں چڑھ گئی۔
مدت کی بڑی باجی جو لاہور میں رہتی تھی اپنی جڑواں بیٹیوں اور بڑے 7 سالہ بیٹے کے ہمراہ آئی ہوئی تھی۔ راحیلہ کو وہ بہت ہی اچھی لگتی تھیں۔ مدت اور نگہت دونوں ہم شکل تھیں، مگر مدت نگہت کے چہرے کی ملائمت اور نرمی سے کوسوں دور تھی۔ مدت کی آنکھوں میں انتہائی شرارت اور شوخی تھی، جبکہ نگہت کی سنہری آنکھوں میں گہرا اداسی کا رنگ غالب رہتا۔ کچھ سنجیدگی اور میچورٹی بھی تھی۔ نعیم آ کر عبید کو لے جائے گا، وہ خالہ جی کو آگاہ کر رہی تھیں۔ راحیلہ چور نظروں سے انہیں دیکھتی جا رہی تھی۔ ہلکے آسمانی رنگ کے چکن کے کرتے دوپٹے، سادہ شلوار، پیروں میں سیاہ جوتی، انگلی میں ایک انگوٹھی، 2 چوڑیاں اور کانوں میں چھوٹی بالیاں۔ انتہائی سادہ روپ میں بھی ان کا حسن پھوٹا پڑ رہا تھا۔ دبلا پتلا سراپا دوپٹہ سر کے گرد اچھی طرح لپٹا تھا، مگر چند سنہری لٹیں جھانک رہی تھیں۔ کتنی پیاری ہیں نگہت باجی، وہ حسرت سے انہیں دیکھ رہی تھی، اور کتنی چپ رہتی ہیں، اداس بہت زیادہ ہنسنے والی بات پر بھی مشکل سے مسکراتی ہیں۔ اللہ کتنے دکھ دیتا ہے۔ نوعمری میں انہوں نے بیوگی دیکھ لی تھی۔ وہ تو سسرال والے اچھے تھے کہ آنے نہیں دیتے تھے۔ وہ دل ہی دل میں خود سے باتیں کر رہی تھی۔ ان کے ہاتھ کتنے پیارے ہیں۔ اب وہ ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے راحیلہ، بہت چپ ہو؟ وہ اس کی جانب متوجہ تھیں۔ نہیں، میں سب کی باتیں سن رہی ہوں۔ وہ اریبہ کو گدگدانے لگی۔ اسے پتہ چل گیا زیادہ بولنے والے احمق ہوتے ہیں۔ مدت کھلکھلائی۔ کوئی نہیں، وہ برا مان گئی۔ چلو چھوڑو اسے، نگہت نے بہن کو گھورا۔ آگے کون سے مضامین لوگی تم؟ جو بھی مدت باجی کہیں گی، اس نے اب مسکرا کر کہا۔ پھر تو بیڑا پار ہو گیا، حیدر بڑبڑایا۔ صرف راحیلہ سن سکی۔ مدت والے ہی لے لینا، اس طرح پڑھائی میں آسانی ہوگی، وہ بولی۔ ہاں ہاں، وہ مجھے اپنے سارے نوٹس بھی دیں گی، وہ خوش ہو کر بتانے لگی۔ اس سے اس کی کتابوں کی باتیں کی جا رہی تھیں، اس کی دلچسپی کے کیا کہنے، وہی دیتی رہیں گی، انہیں لینے کا سلیقہ ہی کہاں۔ حیدر بڑبڑایا تھا۔ کتنا پڑھو گی تم؟ وہ پوچھ رہی تھیں۔ جتنا پڑھ سکی، وہ حقیقت پسندی سے بولی۔ آخر بڑی عورت بننا ہے، ہلکی سی آواز آئی۔ رزلٹ آنے والا ہے، بس تھوڑے دنوں بعد، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے جھرجھری لی۔ میں تو سمجھتا تھا صرف ڈرانا آتا ہے، پتہ چلا ڈر لگتا بھی ہے۔ کاش میں ایک ڈر ہوتا، کم از کم لگا تو کرتا۔ حسرت امیز لہجہ تھا۔ میں چارپائی پر بیٹھ جاؤں باجی؟ وہ چوکی سے کھڑی ہو گئی۔ ہاں ہاں بالکل، انہوں نے فوراً جگہ بنائی۔ کیا بات ہے حیدر، بڑے چپ ہو، ہٹاؤ کتاب منہ پر سے۔ نہیں نہیں، میں چپ تو نہیں ہوں، وہ گڑبڑا کر سیدھا ہوا۔ میں تو علمی گفتگو سے فیضیاب ہو رہا تھا۔ اس نے اس کا چہرہ جانچا۔ راحیلہ اریبہ کے اوپر جھک گئی۔ وہ حیران رہ گئی جب ابو نے آصف کے 9ویں کلاس میں جانے پر بے حد خوشی کا اظہار کیا۔ خود جا کر اسے سائنس گروپ کی کتابیں دلوائیں، اس کے ٹیچر سے ملاقات کی، ٹیوشن کے مسئلے کو حل کیا۔ وہ اتنی زیادہ خوش تھی کہ سارے شکوے شکایات بھول گئی۔ ابو اس قدر خوش تھے کہ ان کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر نبیلہ بے ساختہ کہہ اٹھی، ابو مجھے نیا یونیفارم دلوا دیں، میں بھی 6 کلاس میں گئی ہوں، اور جوتے بھی۔ اس نے جھٹ سے پرانے تنگ جوتے بھی نکال کر عین سامنے رکھ دیے۔ تو بیٹا پہلے کہا ہوتا نا۔ وہ شرمندہ ہو گئے۔ راحیلہ نے ان کا چہرہ پڑھا۔ نبیلہ کے پرانے خراب جوتے اور خود باپ کے پیر میں باٹا کا نیا نکوش جوتا، جس کی چمک میں شکل بھی نظر آ رہی تھی۔ مجھے بھی جوتا چاہیے۔ عاطف بھی کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تم لوگ تیار ہو جاؤ، میں تمہیں سب کچھ دلوا دوں گا۔ بس چند منٹ میں وہ غسل خانے کی جانب بڑھ گئے۔ چاروں بہن بھائی حواس باختہ ہو کر تیار ہو رہے تھے، جلدی جلدی، اور جب تک وہ باہر آئے سب لائن سے تیار تخت پر بیٹھے تھے۔ ابو آپا کے بھی جوتے کا ناپ لے لیں، نبیلہ نے باپ کو پکارا۔ کیوں آپا نے کہاں جانا ہے؟ ان کا لہجہ سادہ تھا۔ کہیں نہیں جانا، مگر جب سب کا جوتا ہو تو آپا کا بھی نیا جوتا ہو، اس نے صاف کہا۔ اور امی کے لیے بھی، لوگوں کی امیاں تو اتنے فیشن کرتی ہیں۔ عاطف نے چوکی پر بیٹھی گہری مسکراہٹ سجائے ماں کو دیکھا۔ ایک فاتحانہ چمک، غرور، فخر و انبساط اولاد کا خروج چہرے پر تھا۔ یعقوب نے چونک کر بیوی کو دیکھا۔ ایسے الوہی جاندار مسکراہٹ پہلی بار دیکھی تھی۔ ان کی پیشانی پر چند قطرے جم گئے۔ انسان ساری زندگی جھنڈا لے کر پہاڑ پر نہیں بیٹھ سکتا کہ میں واحد فاتحہ ہوں۔ نئے آنے والوں کے لیے جگہ چھوڑنی پڑتی ہے۔ میں آپ کے لیے بلی کی شکل جیسا جوتا لاؤں گا۔ کاشف بھاگ کر ماں کے گلے لگا، خوشخبری سنائی، گال چوما اور واپس باپ کے پاس جا کھڑا ہوا۔ یعقوب چودھری کو رومال نکالنا پڑا، پیشانی بھیگ چکی تھی۔ جو بات قسمت میں لکھی ہو وہ ہر حال میں ہو کر رہتی ہے۔ انسان قسمت کے لکھے کو کبھی نہیں ٹال سکتا، لیکن اپنے مستقبل کے بارے میں اندازے لگا سکتا ہے، اور پھر اس کی بہتری کے لیے کام بھی کر سکتا ہے۔ صرف یہ ہے کہ بعض اوقات قسمت ہمارے ساتھ ساتھ چلتی ہے، ہم قدم سائے کی طرح، اور بعض اوقات اسے تلاشنا پڑتا ہے، بہت محبت اور جدوجہد کے ساتھ، یا کبھی چھپ کر خفیہ طور پر۔ اور اس نے چھپ کر خفیہ طور پر اپنی قسمت کو سنوارنے اور تلاش کرنے کا جو بیڑا اٹھایا تھا، وہ اس میں کامیاب رہی تھی۔ اس نے بہت پہلے ہی اپنے لاشعور میں یہ اندازہ لگا لیا تھا
کہ اگر وہ اسی طرح مٹی کی مادھو بنی بیٹھی رہی تو وہ دنیا میں موجود ہزاروں بے بس عورتوں میں سے ایک ہوگی، جن کی کوئی پہچان نہیں ہوتی، جو گمنام ہوتی ہیں۔ بس مظلوم عورت، وہ اپنی ماں جیسی عورت نہیں بننا چاہتی تھی۔ بے بس، لاچار، کمزور، بلا جواز پٹنے والی، وہ کامیاب اور قابل فخر انسان بننا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے مستقبل کے بارے میں اندازہ لگا کر اس کی بہتری کا بیڑا اٹھایا تھا، اور آج اس کی مسرت کا ٹھکانہ نہ تھا۔ جب وہ سیکنڈ ایئر کا ایڈمٹ کارڈ لے کر آئی تھی، کتنی ہی دیر اس کاغذ کے ٹکڑے کو ہاتھ میں پکڑے وہ مسرتوں کے جہان میں ڈولتی رہی۔ آنکھوں کی دنیا حقیقت کی دنیا سے زیادہ خوبصورت تھی، لگتا تھا پاؤں میں گھنگرو بندھے ہوں، ہر قدم کے ساتھ چھنکار تھی۔ اس کی آنکھوں میں ستاروں کو بھی مان کر دینے والی گہری چمک تھی، چمکیلی اور روشن۔ 12 کلاس جو اب ہر دوسری لڑکی ہوتی ہے، مگر یہ اس کی صرف 12 کلاس نہیں تھی۔ اس کا ذہن اس کی تعلیمی ڈگری سے بہت آگے تھا۔ دنیا جہاں کی کتابیں، اخبارات اور رسائل پڑھ کر وہ بہت اچھی لڑکی بن چکی تھی، بے حد اچھی لڑکی۔ اسے گفتگو کا فن آ گیا تھا، چپ چاپ بیٹھے ہوئے بھی اس کا سارا وجود بولتا تھا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ تبدیلی تو نظر آتی تھی، مگر تبدیلی کا محرک نہیں۔ اب تو خیر سے ایف اے کے امتحان دے دیے ہیں، آگے کیا کرنا ہے؟ مدت اپنی چھت کی چھوٹی دیوار سے لگی کینو چھیلتے ہوئے اس سے گفتگو میں مہو تھی۔ ایف اے کے بعد بی اے، اور مدت نے جملہ اچکا، اور بی اے کے بعد بیاہ؟ اس نے کڑوا سا منہ بنایا۔ آپ نے تو نہیں کیا تھا، میں کیوں کروں گی میری پیاری راحیلہ رانی؟ اس نے پچکارا۔ میں نے ایم اے کرنا تھا اور پھر لیکچرار بننا تھا۔ تو میں بھی ایم اے کروں گی اور پھر میں بھی لیکچرار بنوں گی۔ ظاہر ہے بڑی عورت بننے کے لیے محنت تو کرنی پڑے گی۔ اس کے کانوں میں مدھم سی سرگوشی ٹکرائی۔ مدت نے کہکا لگایا اور سیدھے ہو کر چھت کے خالی ننگے فرش پر لیٹے بھائی کو داد دی۔ حیدر کے جملے پر وہ جھینپی تھی اور مدت کے انداز سے کھولی، میں آپ سے بات ہی نہیں کرتی، جائیں اپنی چھت پر۔ وہ ہنستی رہی۔ کیا زمانہ ہے! ایک وہ وقت تھا جب شاگرد استادوں کے جوتے اٹھاتے تھے، ان کی جنبش آبرو کے منتظر تھے، اور اب بھگایا جا رہا ہے۔ حیدر نے بلند آواز میں کہا۔ وہ فوراً شرمندہ ہو گئی۔ میں نے مذاق کیا ہے۔ اس نے ذرا سا آگے ہو کر نیچے جھانکا۔ گہری نیلی ٹی شرٹ، بدرنگی جینز، منہ پر اخبار لیے وہ چت لیٹا سردیوں کی دھوپ کا مزہ لے رہا تھا۔ کبھی کسی نے استاد سے بھی مذاق کیا ہے؟ اس نے فوراً اخبار اٹھایا تھا۔ آنکھوں میں بے حد مسرت اور رنگ دوڑ گئے۔ اس کا چہرہ عین چہرے کے اوپر تھا۔ ہاتھ بڑھاؤ تو چھو لو، محسوس کر لو۔ اس کے جھک آنے سے سورج پیچھے ہو گیا تھا، جیسے چاند سے کترا گیا ہو۔ لیکن مدت باجی تو میری دوست بھی ہیں۔ اس نے اس کے چہرے پر بڑھتی چمک کو نظر انداز کرتے ہوئے صفائی دی۔ کیوں دوست کیوں ہیں؟ وہ اٹھ بیٹھا۔ ایسا بہت کم ہوا تھا کہ وہ اس سے باقاعدہ ہم کلام ہوئی ہو۔ انہوں نے ہمیشہ مجھے گائیڈ کیا ہے، اچھے برے کی تمیز سکھائی ہے، میری مدد کی ہے، مجھے پڑھایا ہے، اس نے بتایا۔ اس نے پرسوچ انداز میں اس کا چہرہ دیکھا اور ٹہلنے لگا۔ 2 چکر لینے کے بعد رکا، اسے دیکھا اور گویا ہوا، اس طرح تو میں بھی تمہارا دوست ہوا، میں نے بھی تمہیں پڑھایا ہے۔ وہ اسے فرسٹ ایئر کی انگلش پڑھاتا تھا، گرامر وغیرہ۔ راحیلہ کا سارا چہرہ سرخ ہو گیا، شاید شرمندگی کا رنگ تھا یا جملے کی معنی خیزی، وہ لجا کر رہ گئی۔ اس نے بمشکل بھاری پلکیں اٹھائی تھیں۔ حیدر کا خیال تھا کہ وہ آنکھ اٹھا کر اس لیے بات نہیں کرتی کہ پلکوں کا بوجھ بہت زیادہ ہے۔ لڑکوں سے دوستی نہیں کرتی، ہاں استاد ہو سکتے ہیں، اس نے صاف کہا تھا۔ دھت تیرے کی! اس نے اخبار کا رول اپنے گھٹنے پر دے مارا۔ خیر ٹھیک ہے، ہمیں یہ رشتہ بھی منظور ہے، کم از کم کوئی راستہ تو ہے۔ وہ مدت کی طرف دیکھ کر مسکرایا، جو دونوں کی گفتگو نہایت بے دلی سے سن رہی تھی اور نہایت انہماک سے کینو چھیلنے میں مگن تھی۔ مدت کی شادی کے بعد تو تم ہمارے گھر نہیں آؤ گی نا؟ وہ اس کا چہرہ کھوجنے لگا۔ نہیں آؤں گی تو خالہ جی سے ملنے، مگر کم۔ وہ سبھاؤ سے گویا ہوئی۔ مطلبی! اس نے جل کر کہا۔ نہیں حیدر بھائی، وہ تڑپ اٹھی۔ تڑپا تو وہ بھی تھا، اسے اپنے نام کے آگے کا احترام بالکل پسند نہیں آیا۔ میں مطلبی نہیں ہوں، بالکل، بلکہ میں تو سچ کہتی ہوں۔ میں ابھی کہہ دوں کہ آؤں گی اور بعد میں نہ آؤں تو جھوٹی پڑ گئی نا؟ انسان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، وہ سادگی سے کہہ رہی تھی۔ واقعی انسان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، نہ دوسروں سے اور نہ ہی خود سے۔ وہ اتنی آہستگی سے بولا تھا کہ وہ پوری کوشش کے باوجود نہیں سن پائی تھی۔ اس گھر میں میرے علاوہ اور کسی کو کینو پسند ہی نہیں ہے، بدذوق۔ اس نے نیچے اترتے ہوئے بھائی کو گھورا، جیسے تھک کر سانس لیا اور کینو چھیلنا شروع کر دیا۔ وہ نبیلہ کو انگلش کی پوئم کی سمری لکھ کر دے رہی تھی، عاطف اردو کا کام کر رہا تھا، جبکہ کاشف سب سے نگاہیں چرا کر آہستہ آہستہ پینسل کا سکہ چبا رہا تھا۔ آصف میٹرک کے امتحان دینے کے بعد فارغ تھا اور اس وقت دوست کے گھر گیا ہوا تھا۔ دھب سے دروازہ کھلا اور آصف اندر داخل ہوا۔ چہرے پر حواس باختگی تھی، پسینہ بھی گہرا تھا، آنکھوں میں تعجب کی لکیریں تھیں۔ اس نے اندر داخل ہو کر جائزہ لیا۔
اس کی امی قریشیہ کی بیل بن رہی تھیں جبکہ تخت پر بیٹھے اس کے بہن بھائی پڑھ رہے تھے۔ اس نے آپا کو دیکھا، وہ گھٹنے پر کاپی رکھے اس پر کچھ لکھ رہی تھی اور اب اس کا چہرہ کھوج رہی تھی۔ اس نے چہرے کی سلیٹ صاف کی اور چھت پر چلا گیا۔ راحیلہ چند لمحے سیڑھیوں کو دیکھتی رہی، پھر سر جھٹک کر کاپی پر جھک گئی، لیکن دھیان وہیں تھا۔ اس نے جلدی سے کام مکمل کیا اور اس کے پیچھے چلی آئی۔ وہ چارپائی پر بیٹھا تھا، ماتھے پر تفکر کی لکیریں تھیں، انداز میں عجیب سا اچنبھا اور بے یقینی تھی، سوچ کے گہرے سمندر میں تھا۔ کیا بات ہے آصف؟ وہ اس کے سر پر پہنچ گئی۔ کک کک کیا؟ کون؟ وہ بے طرح چونکا۔ میں ہوں، کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، وہ دوبارہ مراقبے میں گم ہو گیا۔ کچھ تو ہے۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی اور غور سے اس کا چہرہ پڑھا، جہاں ہاں اور نہیں کی تکرار تھی، الجھن ہی الجھن۔ اب بتاؤ تو کیا ہو گیا ہے؟ وہ جھنجھلا گئی۔ آصف نے پرخیال انداز میں نگاہیں اٹھائیں۔ آپا، نام لے کر وہ پھر چپ ہو گیا۔ اب کہو بھی، اس نے شانہ ہلایا۔ آپا، میں شبیر کے گھر گیا، وہ شبیر نے دوپٹے لینے تھے اپنی بہنوں کے رنگریز سے، وہ دکان پر کھڑا تھا، میں چاٹ کھانے لگا۔ پتہ ہے میں نے کیا دیکھا؟ آصف، وہ چیخی، خدا کا واسطہ تمہیں بات بتاؤ۔ آپا، وہ جو ابا کے دور پار کی خالہ زاد بہن ہے نا، وہی جو کبھی کبھار عید پر آتی ہیں ملنے، ان کی جو فیشنیبل بیٹیاں بھی ہیں، ایک کی شادی نہیں ہوئی اور دوسری بیوہ ہے، ابا ان دونوں کے ساتھ تھے۔ ایک بہت بڑی دکان سے وہ اچھے اچھے شادی والے بھڑکیلے کڑھائی والے کپڑے خرید رہے تھے، پیسے دے رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ وہ جو چھوٹی والی ہے نا، وہ تو ابو سے ایسے ہنس ہنس کر باتیں کرتی تھیں کہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور ابو نے انہیں جوتے دلوائے، پھر آئس کریم کھلوائی۔ میں چپ چاپ پیچھا کرتا رہا، پھر ٹیکسی میں بیٹھ کر چلے گئے۔ آپا، مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ کم عمری کی بنا پر وہ اپنی کیفیت کو نام نہیں دے پا رہا تھا۔ غصے سے پھیلتی سکڑتی آنکھیں، پھولتی رگیں، بھیگی مسیں، ہاتھوں پیروں کی نرمی سختی کی جانب گامزن تھی۔ آپا، اس طرح تو ابو کبھی امی سے نہیں بولتے۔ امی تو بوڑھی عورتوں جیسے کپڑے پہنتی ہیں، آپ سے وہ کہتے ہیں کہ موٹا دوپٹہ لیں۔ آپ کو کبھی بازار لے کر بھی نہیں گئے کہ وہاں برے لوگ ہوتے ہیں۔ آصف، وہ بہت دیر بعد بولنے کے قابل ہوئی تھی۔ کسی سے ذکر مت کرنا، میں یہ بات تم سے پہلے جانتی ہوں، مگر میں تو نہیں روئی۔ ہمارے ابو بقول ان کے گھر میں غارت ہو جانے والا سکون باہر تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ باہر والے صرف انہیں لوٹنے والے ہیں، چالاک اور عیار لوگ۔ اور یاد رکھو، ابو باہر جو مرضی کریں، آخر کار وہ ہیں ہمارے باپ۔ دنیا کے سارے رشتے ختم کیے جا سکتے ہیں، مگر اولاد اور والدین تو ہمیشہ ایک جان ہوتے ہیں، اور وہ کہیں بھی جائیں، آخر کار لوٹ کر یہیں آئیں گے، کیونکہ ہم پانچ مقناطیس انہیں اپنی جانب مسلسل کھینچتے رہیں گے۔ وہ لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں تو کریں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ پہلے مجھے غصہ آتا تھا بے حد، پھر چڑ ہونے لگی اور آخر کار نفرت، مگر اب مجھے ترس آتا ہے، بہت زیادہ ترس۔ ایسا بدقسمت انسان بھی کیا ہوگا جس کی اولاد اس سے دور ہو، ڈرتی ہو۔ انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس کے علاوہ کسی سے نہیں، اور ماں باپ سے تو بالکل نہیں۔ ماں باپ سے محبت کی جاتی ہے اور پھر بے حد احترام، اور جن سے محبت کی جائے انسان ان سے ڈر کیسے سکتا ہے؟ اور نہ ہی بدتمیزی۔ تم دیکھنا ایک دن وہ لوٹ آئیں گے ہم سب کے درمیان۔ وہ بے حد متانت اور یقین سے اسے سمجھا رہی تھی، حالانکہ خود اس کا دل لہو لہان ہو رہا تھا۔ آصف اسے الجھن بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتی یہ باتیں، وہ چیخا۔ مگر آپا، وہ بغور اس کی شکل دیکھنے لگا، تمہاری ساری باتوں میں سے آخری بات کہ وہ لوٹ آئیں گے، میری سمجھ میں آیا ہے۔ یہ بتاؤ، جب وہ لوٹ کر آئیں گے تو یہاں کون ان کا انتظار کر رہا ہوگا؟ تم؟ میں؟ کون؟ راحیلہ چکرا کر رہ گئی۔ 16.5 سال کا لڑکا، شاید بچہ، اور ایسے سوال؟ کوئی تو ہوگا۔ وہ بے دم ہو گئی۔ وہ ٹھوکر مارتا ہوا سیڑھیاں اتر گیا اور وہ اپنی سانسوں کو سنبھالتی رہی۔ اس کی آنکھیں پتھرا گئی تھیں۔ وہ کتنی ہی دیر ساکت فضا میں موجود غیر مرئی نقطوں کو ڈھونڈتی رہی، پھر گھٹنے میں چہرہ چھپا کر بے آواز سسکنے لگی۔ اسے تو حیرانگی اس بات پر تھی کہ اس نے اپنی دانست میں اپنے ہر خیال کو چھپا رکھا تھا، پھر یہ زبان زدام کیسے ہو گیا؟ اس کی امی نے گاجر کا اچار ڈالا تھا اور بہت منتوں کے بعد اسے گلی کراس کر کے آصف اور کاشف کے ہمراہ مدت کے گھر بھیجا تھا۔ وہ بڑے سے سفید دوپٹے میں خود کو لپیٹے جب مین دروازے سے ان کے گھر پہنچی تو حیدر ہکا بکا رہ گیا۔ ہلکے فیروزی رنگ کے کرتے شلوار جس پر سفید اور جامنی کڑھائی تھی، سیاہ جوتی، سفید دوپٹے کے حالے میں اس کا گندمی رنگ چمک رہا تھا۔ آنکھوں میں کاجل کی لکیر تھی جو کناروں سے پھیل رہی تھی۔ السلام علیکم، وہ اس کی محویت سے گھبرا گئی۔ وعلیکم السلام، اس نے کھینچ کر لمبا کیا۔ ذہن نصیب، جی آیا نو، سبحان اللہ، یہ آج۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑا۔ دروازے سے ذرا پیچھے آصف کھڑا تھا، کاشف سے باتیں کرتا ہوا۔ خالہ جی ہیں؟ اس نے بھی حواس بحال کیے۔ بالکل بالکل ہیں، آؤ اندر آؤ۔ وہ اسے سر تاپا سراتا ہوا دروازے سے ہٹ گیا۔
سب اندر موجود ہیں، نگہت باجی بھی آئی ہیں، تم جاؤ۔ اس نے اسے راستہ دیا اور خود چوکی پر زور زور سے کیل ٹھوکنے لگا۔ خالہ جی کے کمرے سے دھیمی دھیمی باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ حیران کرنے کے لیے دبے قدموں آگے بڑھی۔ میں بہت پریشان ہوں امی، میری سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں، میرا تو اسکول آنا جانا محال ہے۔ پریشان نہ ہو میری بچی، خالہ جی نے ان کا سر سینے سے لگایا۔ اللہ بہتر کرے گا، خدا کی مار ہو اس پر، بدبخت۔ وہ ان کے چہرے پر پھونکے مارنے لگیں۔ راحیلہ آگے ہوئی۔ نگہت باجی خالہ جی کی گود میں سر رکھے بیٹھی تھی۔ مدت اسٹول پر بیٹھی نہایت سنجیدہ تھی، جبکہ نگہت باجی کے بچے دوپہر کی گہری نیند میں تھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مدت نے اسے سرتاپا دیکھا۔ اوئے آج تم سیدھی شرافت سے ہمارے گھر آئی ہو، صد حیرت، آؤ اندر آؤ۔ وہ اسے دروازے پر شرماتا دیکھ کر جلدی سے گویا ہوئی۔ یہ کیا لائی ہو؟ نگہت باجی نے چہرے پر بشاشت پیدا کی۔ یہ اچار ہے، امی نے بنایا ہے۔ اس نے ڈونگا آگے کر دیا۔ مدت نے سر دھنا۔ آؤ راحیلہ، چائے بناتے ہیں، آج حیدر سموسے بھی کھلائے گا۔ وہ اسے باورچی خانے کی طرف لے آئی۔ راحیلہ نے دیکھا مدت اس سے حسب عادت بے شمار باتیں کرتی جا رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر گہرے تفکر کا جال بھی تھا جسے وہ کمال مہارت سے چھپا رہی تھی۔ وہ الجھ سی گئی، اور جب چائے سموسے لے کر وہ کمرے میں آئی تو پھر وہی مدھم سی سرگوشیاں جو اسے دیکھتے ہی ختم ہو گئیں۔ کوئی مسئلہ ہے نگہت باجی؟ وہ رہ نہ سکی، پوچھ لیا۔ نہیں، وہ کچھ کہنے لگیں۔ ارے بیٹی، کیا مسئلہ ہونا ہے؟ یہ مرد ذات بڑی ہی کم ذات ہوتی ہے، عورت کو تو جیسے راستے میں پڑی ہوئی کنکری بھی نہیں سمجھتے، جس طرح دل چاہے اذیت دیتی ہے۔ وہ طویل سانس لینے لگیں۔ چھوڑیں امی، کیوں بچی کو پریشان کرتی ہیں؟ نگہت نے ماں کو روکا۔ کیا ہوا؟ وہ بری طرح پریشان ہو گئی۔ ارے بھائی، کیا ہونا ہے؟ مدت نے چائے کا کپ اس کے آگے رکھتے ہوئے کہا۔ نگہت باجی کو ایک شخص پہلے تو راہ چلتے صرف تاکتا جھانکتا تھا، پھر کسی طرح اسکول میں داخل ہو گیا، اب وہ شادی کے لیے کہتا ہے۔ مدت نے قصہ ختم کیا۔ آپ نے کہا نہیں کہ آپ شادی شدہ ہیں؟ وہ چیخ کر بولی۔ بے وقوف! نگہت کے چہرے پر زخمی مسکراہٹ سج گئی۔ ساتھ میں بیوہ بھی تو ہوں نا۔ راحیلہ کو سانپ سونگھ گیا۔ خالہ جی کے جھریوں بھرے چہرے پر آنسو جھرجھر بہنے لگے۔ تو اسے کیسے پتہ چلا کہ؟ وہ کہہ نہ سکی۔ چل گیا ہوگا پتہ، چلانا کون سا مشکل ہے؟ تو آپ انکار کر دیں، کوئی زبردستی ہے؟ اسے غصہ آ گیا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے اسے سمجھایا نہیں ہوگا؟ وہ زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجائے بولیں۔ امی! مریم نیند سے جاگتے ہی ماں کی طرف لپکی۔ کتنے سال کا آدمی ہے؟ کوئی لڑکا ہے کیا؟ وہ یوں ہی پوچھنے لگی۔ ہاں لڑکا ہے، 20 سال کا احمق۔ نگہت نے اسے گھورا۔ اکیلے ساری چائے اڑا لی۔ حیدر نے سب کو گھورا اور سموسہ پکڑ لیا۔ وہ کاشف آ جاؤ اندر، اس نے آواز لگائی۔ کاشف اندر آ گیا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے تاثرات درست کیے تھے۔ وہ نگہت کو چور نگاہوں سے دیکھتی رہی، اریبہ کو اٹھاتی، عبید کو پچکارتی، مریم کے نخرے اٹھاتی، صرف اور صرف ایک ماں جو اب بیوہ بھی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے۔ بس بیٹی بس، یہ 12 جماعتیں کافی ہیں نا، اب اور آگے کیا پڑھنا؟ عقل و شعور تو آ گیا نا؟ امی اسے سمجھا رہی تھیں۔ وہ بھنائی۔ امی، 12 جماعت بھی کوئی تعلیم ہے؟ میں نے کہہ دیا ہے کہ میں BA MA سب کروں گی۔ بیٹا تیرے ابو کو نہ پہلے پتہ چلا اور اب بھی نہیں چلے گا، اور اگر چل بھی جائے تو کیا میں کوئی کسی سے ڈرتی ہوں؟ وہ بے خوفی اور اعتماد سے گویا ہوئی۔ امی کا رنگ زرد ہوا۔ یہ تو کس طرح باپ کے بارے میں بات کر رہی ہے؟ کوئی ایسے بھی کرتا ہے بھلا؟ تو کوئی ایسے بھی نہیں کرتا جیسے ہمارے ابو کرتے ہیں، اس نے بآواز بلند کہا۔ ایسی باتیں نہیں کر، میرا دل ہولتا ہے۔ وہ ڈھہ گئیں۔ امی، میں نے کون سی ایسی بات کہی کہ آپ کا دل ہولنے لگا؟ بس، وہ سر پکڑے تخت پر دراز ہو گئیں۔ دیکھیں امی، اسے ماں کی حالت پر رحم آ گیا۔ بے بس اور مجبور عورت۔ ابھی نبیلہ 8ویں جماعت میں گئی ہے، 2 سال بعد اسے بھی ابا اگر گھر بٹھا دیں گے تو تب ابھی بھی آپ جانتی ہیں، صرف عاطف اور کاشف کی وجہ سے جانے دیتے ہیں۔ میری باری میں تو بقول ابو یہ سب بہت چھوٹے تھے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ جب نبیلہ نے فرسٹ ایئر میں داخلہ لینا ہو، اور ظاہر ہے وہ لے گی، تو انہوں نے ایک طویل لیکچر سنانا ہے۔ کالج کا ماحول خراب ہے، اتنی پڑھائی کافی ہوتی ہے، ہم نے کون سی نوکری کروانی ہے، اور بہت سی لایعنی باتیں۔ اس وقت میں ابو کو بتاؤں گی کہ میں نے بھی BA کر لیا ہے، آپ بتائیں مجھ میں کیا خامی ہے، یا یہ کہ میں ان کے قائم کردہ کون سے معیار پر پوری نہیں اترتی۔ اور امی، میں نوکری بھی کروں گی، خود کماؤں گی، خود کفیل بنوں گی، وہ عزم سے بولی۔ امی کے چہرے پر گہری مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ کیوں ہنس رہی ہیں؟ اس نے شک سے ماں کو گھورا۔ نوکری بھی پرائیویٹ کرنی ہے جیسے امتحان دیے ہیں؟ وہ اٹھلائی۔ آپ بھی کمال کرتی ہیں، گھر بیٹھے نوکری کون کرتا ہے بھلا؟ میں نے سوچا ہر کام چھپ کر کیا تو یہ بھی۔ انہوں نے جان کر جملہ ادھورا چھوڑا۔ امی، وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ غضب خدا کا حد کرتی ہیں آپ لوگ،
اتنی بڑی بات ہو گئی اور آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ وہ غصے سے ٹہلتے ہوئے کہہ رہا تھا، یعنی اس گھر میں میری کوئی اہمیت ہی نہیں، سارے کام خود کرتی پھرتی ہیں۔ آپ دونوں سے چھوٹا ہوں ٹھیک ہے، مگر مرد تو ہوں نا۔ وہ امی اور نگہت کو گھورنے لگا۔ اب میں تمہیں کیا بتاتی، ہمیں تو راستے میں ہزارہ مرد ملتے ہیں، اچھے بھی برے بھی، اب کیا میں سب کے بارے میں بتاتی پھروں؟ اور مردوں کو تو کام ہی یہی ہوتا ہے۔ وہ سمجھاتے ہوئے بھول گئیں کہ مرد ہی سے مخاطب ہیں، کوئی نہیں ہوتا مردوں کا کام یہ۔ وہ دھاڑا، میں بھی تو مرد ہوں، میں نے تو آج تک ایسا نہیں کیا، میں نے تو کبھی کسی کو تنگ نہیں کیا، تو کیا میں مرد نہیں ہوں؟ سب بہت انہماک سے اسے سن رہے تھے، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ وہ اتنی ذلیل حرکت کر جائے گا۔ وہ جملہ مکمل کرتے ہی منہ چھپا کر رونے لگیں۔ او ہو، انہیں روتے دیکھ کر حیدر مزید خوف میں مبتلا ہوا۔ خدا کی مار پڑے، میری باحیا عزت دار بیٹی کی سسرال میں سب کی کرائی کمبخت نے۔ خالہ جی بولنے لگی، جب مجھے عبید کے دادا نے بتایا ہے نا، مجھے میری تو جان ہی نکل گئی۔ اس بے ہدایت نے اس کے سسر سے فون پر کہا میں آپ کی بیوہ بہو سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ سوچو انہوں نے کیا کیا نہ سوچا ہوگا میری مظلوم بیٹی کے بارے میں۔ وہ بے تحاشا رو دیں۔ امی یہ سب آپ کی غلطی ہے، سراسر آپ کی۔ وہ دھاڑ کر دوبارہ بہن کی سمت گھوما۔ وہ گھبرا کر دیوار سے لگ گئیں، آنسو ایک قطار سے بہنے لگے۔ اگر مجھے پہلے دن بتایا ہوتا تو میں اس خنزیر کا دماغ درست کر دیتا۔ کمینہ ذلیل، اپنی زبان کیوں گندی کرتے ہو؟ مدت نے ٹوکا۔ اب بند کریں یہ رونا دھونا، اس سے ماں اور بہن کی برستی آنکھیں بھی نہ دیکھی جاتی تھیں۔ میں مرا نہیں ہوں ابھی۔ امی نے دہل کر اس کی غضبناک صورت دیکھی۔ زندہ نہیں چھوڑوں گا میں اسے، اس نے یقین سے کہا اور پھنکارتا ہوا باہر نکل گیا۔ ارے لڑکے، ارے روک اسے، مدت پکڑ۔ امی حواس باختہ ہوئیں۔ مدت ماں کے حکم پر تیزی سے آگے بڑھی۔ دروازہ کھولنا چاہا، وہ باہر سے بند کر کے گیا تھا۔ مدت نے تیزی سے سر پکڑ لیا۔ دروازہ اس کے سر سے زوردار آواز کے ساتھ ٹکرایا تھا۔ ہائے ہائے، میں مر گئی۔ امی آصف میرے ساتھ ہوگا نا؟ اور مدت باجی بھی؟ بس صبح سویرے جائیں گے اور دوپہر تک انشاءاللہ آ جائیں گے۔ وہ ہولے ہولے ماں کو رام کر رہی تھی۔ بیٹا تیرے ابو کو پتہ چل گیا یا پھر کسی اور نے دیکھ لیا تو؟ امی کا اس کے لاہور جانے کا سنتے ہی رنگ بدلنے لگا تھا۔ باہر والوں سے تو میں بالکل بھی نہیں ڈرتی۔ اس کے لہجے میں حقارت در آئی۔ اور ابو کو بھی میں دیکھ لوں گی۔ جب آصف ہے میرے ساتھ تو کیا پریشانی ہے؟ میں نقاب والی چادر اوڑھوں گی، کسی کو کیا پتا کہ اندر کون ہے؟ اور یہ جو پڑوسن ہر آدھے گھنٹے بعد دیوار پر چڑھتی ہے، اسے کیا کہوں گی میں؟ اب میں اس پڑوسن سے ڈروں گی؟ اسے جی بھر کے افسوس ہوا۔ ہائے بیٹی، بالآخر انہوں نے اجازت دے ڈالی۔ شکریہ امی، میری پیاری امی۔ وہ ان کے گلے میں جھول گئی۔ لیکن راحیلہ، امی کو دوبارہ کچھ یاد آیا۔ جب 4 سال سے سارے کام یہ داخلے وغیرہ مدت کرواتی تھی تو اب کیوں نہیں کروا رہی ہے؟ میں کب تک بچی بنوں گی امی؟ اب ان کی شادی ہو جائے گی تو کیا میں ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ رہوں گی؟ مجھے بھی تو پتا ہو کہ باہر کیا ہوتا ہے۔ میں نے تو صرف امتحان دیے ہیں اور بس۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤں، سہارے کے بغیر۔ وہ عزم سے تقریر کرتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ پہلے ہم لاہور جائیں گے، فارم وغیرہ جمع کرا کر پھر نگہت باجی کے گھر جائیں گے انہیں لینے۔ میں پہلی مرتبہ ان کا گھر دیکھوں گی۔ اس نے رات ہی اپنے اور آصف کے کپڑے استری کر لیے تھے، سارے کاغذات فائل میں لگا دیے تھے۔ مدت سے لمبا بیگ ادھار لے کر اس میں ضروری اشیاء ٹھونس دی تھیں۔ ساری رات اس نے آنکھوں میں کاٹی تھی، بے صبری سے، بے چینی سے۔ صبح اذانوں سے پہلے وہ ٹہل رہی تھی۔ پھر ابو کے جانے کے انتظار کا وقت اس نے سولی پر گزارا تھا۔ 8:15 بجے وہ گھر سے نکلے۔ اس نے دروازے کی آڑ سے ان کو اس وقت تک دیکھا جب تک کہ وہ گلی کا موڑ کراس نہ کر گئے۔ یاہو، اس نے نعرہ بلند کیا اور پورے 10 منٹ میں تیار ہو کر دروازے سے باہر نکل گئی۔ حالانکہ امی نے اسے اشاروں میں کئی مرتبہ کہا کہ وہ چھت سے کود کر جائے حسب عادت، مگر اسے عجیب سا لگتا تھا۔ اتنی تیاری اور دیوار پھاندنا، میں تو تمہارے گھر آنے ہی لگی تھی۔ مدت اسے دیکھتے ہی بولی۔ جی، وہ فقط یہی کہہ سکی۔ نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں۔ حیدر اپنے کپڑے استری کرتے ہوئے گنگنا رہا تھا۔ راحیلہ کے ہونٹ کھل گئے۔ آواز میں جان بوجھ کر سوز پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ او یار آصف، تم بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ میں وہ ہچکچایا اور پھر سوچنے لگا، میں اچھا انسان بنوں گا۔ واہ، حیدر نے استری روک کر کم عمر لڑکے کو بغور دیکھا۔ ویری گڈ، لیکن یہ بتاؤ کہ اچھا انسان بننے کے بعد تم کیا بنو گے؟ وہ پھر سوچ کے دریا میں غرق ہوا۔ جب اچھا انسان بن جاؤں گا تو پھر کچھ اور بننے کی ضرورت رہے گی؟ او گاڈ، حیدر اچھل پڑا۔ او، یہ اتنا باکمال لڑکا راحیلہ کا بھائی ہے؟ حیرت صد حیرت۔ میرا مطلب یہ ہے بقرات اعظم، روٹی کمانے کے لیے کیا کرو گے؟ تو آپ یہ کہیں نا کہ پروفیشن کون سا اختیار کروں گا؟ آصف کو اتنے بڑے اور عقل مند حیدر بھائی کی ذہنیت پر افسوس ہوا۔ ہاں میرے باپ، پروفیشن بتا دو۔ حیدر نے ہار مان لی۔ میں پولیس آفیسر بنوں گا۔ بھائی اچھا انسان بننا چاہتا ہے اور بہن بڑی عورت۔ ہم تو ساری زندگی بس کھوتے رہے۔
اس نے گہری نگاہوں سے راحیلہ کے سراپے کو کھوجا۔ سفید شلوار پر کاسنی پھولوں والی قمیض، سیاہ نقاب والی چادر، ہونٹوں کے خم پہلی بار نمایاں تھے۔ آنکھوں کے گوشوں سے کاجل نکل رہا تھا۔ وہ نظروں ہی نظروں میں نثار ہو گیا۔ راحیلہ کے ہونٹوں پر شرمگی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بری طرح جھیم گئی تھی۔ بے وقوفی میں کہی گئی بات کو حیدر اتنی مرتبہ دہرا چکا تھا کہ وہ اس لمحے کو پچھتاتی جب وہ اس کے منہ لگی تھی۔ پہلے روز سے جب اس کے ابو اس کی امی کو مارنے کے بعد، بچوں پر چنگاڑنے کے بعد، چیزوں کو ٹھوکر مارتے گھر سے نکل گئے اور وہ سہم کر روتی ہوئی چھت پر چلی گئی تھی، اور پھر اسی دم اس کی نظر سامنے گئی تھی کرسیوں پر بیٹھے وہ سب خالہ جی، نگہت باجی، بوائیں، بچوں کی مدت اور حیدر بن ساون برسات منا رہے تھے۔ پکوڑے، چٹنیاں، سموسے، چائے۔ اسے ایک دم یاد آیا یہ لوگ یہاں تھوڑے عرصے پہلے ہی شفٹ ہوئے تھے۔ مدت کے ابو لاہور میں سرکاری ملازم تھے اور یہ ان کا آبائی گھر تھا۔ وہ ان کے انتقال کے بعد یہاں آ گئے تھے، اور اس کے چہرے پر ملال، یاسیت، دکھ اور حسرت کے اتنے گہرے عکس تھے۔ بلکہ عکس بھی کیا تھا، اس کی سوجی آنکھیں آپس میں جڑی پلکیں سب نے دیکھا۔ پیار و محبت سے پکارا پچکارا، اور محبت تو کھینچتی ہے، متوجہ کرتی ہے خود بخود۔ وہ ان کی طرف مائل ہوتی چلی گئی۔ باپ کا خوف اس کے وجود پر اس طرح حاوی تھا کہ وہ مرد ذات سے ڈرتی تھی، گھبراتی تھی۔ حالانکہ حیدر اس کے باپ سے بالکل مختلف تھا، ایک قطعی مختلف انسان، مختلف مرد، نرم خو، پرخلوص محبت کرنے والا، احترام کرنے والا، شوخ و شریر، سنجیدہ و متین، سمجھدار، حساس اور خوبصورت۔ اس میں اچھے انسان کی تمام خصوصیات بدرجہ موجود تھیں۔ جیسا ماحول ویسا رویہ، اور وہ دھیرے دھیرے غیر محسوس طور پر اس کی اسیر ہو چکی تھی۔ اس کی چمکتی آنکھیں، مسکراتے ہونٹ، نرم لہجہ، وہ دنیا کے سارے مردوں کو ایک ہی لسٹ یعنی نفرت میں ڈال دیتی اگر حیدر کو نہ دیکھ لیتی۔ تم نے جواب نہیں دیا بی بی؟ اس نے اس کے چہرے کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ کیا جواب دوں؟ اس نے بوجھل پلکیں اٹھائیں۔ یہی کہ کیا ہم کھوتے ہیں؟ وہ شوخی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نہیں تو وہ ہکلانے لگی۔ وہ پرسوچ انداز میں مڑا اور اسے غور طلب انداز میں دیکھتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا۔ چلو راحیلہ، میں تیار ہوں۔ مدت دھڑپ سے آئی اور گول گھوم کر اپنا نیا گلابی سوٹ دکھایا۔ راحیلہ کی جان میں جان آئی۔ تم پہنچ جاؤ گے نا؟ ہاں پہنچ جاؤں گا۔ اس کا منہ پھول گیا تھا۔ چلو راحیلہ، چلتے ہیں، کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی۔ لاری اڈہ گھر سے نزدیک ہی تھا۔ وہ 2 گلیاں کراس کرنے کے بعد لاہور جانے والی بس میں سوار ہو گئیں۔ وہ پہلی بار لاہور شہر جا رہی تھی، ورنہ ساری زندگی گوجرانوالہ میں گزاری تھی۔ اس کی ہتھیلیاں مسلسل بھیگ رہی تھیں۔ وہ گھبرائی ہوئی تھی، جبکہ مدت بڑے آرام سے اخبار لیے بیٹھی تھی۔ آصف آخری سیٹوں پر بیٹھا تھا۔ وہ بڑے شوق سے کھڑکی کے باہر کے مناظر دیکھ رہا تھا۔ سفر جاری تھا اور اسے بہت لمبا لگ رہا تھا۔ دل بھی دھڑک دھڑک کر اسے پریشان کر رہا تھا۔ اور پھر فارم جمع کراتے اور فارغ ہوتے ہوتے دوپہر ہو گئی۔ وہاں سے وہ لوگ نگہت کے گھر روانہ ہو گئے، اور اس نے پہلی بار اتنا پیارا گھر دیکھا تھا۔ لاہور کے آغاز کا نیا علاقہ، چھوٹے چھوٹے بنگلوز۔ وہ محصور سی کچھ گھبرائی شنیل کے نرم صوفے پر بیٹھی تھی۔ نگہت نے بہت پیار اور محبت سے سب سے اس کا تعارف کروایا۔ ٹرالی چیزوں سے بھر دی۔ اس نے بمشکل جھجکتے ہوئے کھانا کھایا۔ نگہت تیار تھی، بس حیدر کا انتظار تھا۔ وہ کسی انٹرویو کے سلسلے میں لاہور آیا تھا، اور اسے واپسی میں نگہت اور مدت کو ساتھ لانا تھا۔ نگہت سردیوں کی چھٹیاں گزارنے آ رہی تھیں۔ تو یہ ہے وہ لڑکی؟ نگہت کی ساس اسے سر تا پا جانچنے کے بعد پوچھنے لگیں۔ جی ہاں۔ نگہت کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری ہے۔ انہوں نے سر پر ہاتھ رکھا۔ راحیلہ کے خاک بھی پلنے نہ پڑا۔ وہ ناسمجھی کے عالم میں مسکراتی رہی۔ ماموں آ گئے، عبید نے نعرہ بلند کیا۔ ہائے، ہیلو، السلام علیکم۔ اس نے سب کو متوجہ کیا اور عبید کے دادا کے آگے سر جھکا دیا۔ ہری اپ نگہت باجی، جلدی نکلنے کی کریں۔ اس نے ٹرالی میں موجود سب چیزوں کو چکتے ہوئے اعلان کیا۔ واپسی میں دیر ہو جائے گی اور ہمیں 4 بجے سے پہلے پہنچنا ہے۔ اس نے کنکھیوں سے راحیلہ کو دیکھا، جو بڑی مطمئن ہر شے کو بھلائے بیٹھی تھی۔ وہ آہستگی سے مسکرایا، اور اب پھر واپسی کا سفر تھا، مگر زیادہ خوشگوار۔ راحیلہ نے اپنا سر کھڑکی سے ٹکا دیا۔ وہ نقاب میں تھی۔ دیواروں پر لکھے اشتہاروں پر چڑھے ہوئے اشتہار پڑھ کر وہ مسکرانے لگی۔ سنگدل محبوب آپ کے قدموں میں صرف 3 دن میں۔ ہاں، ٹھنڈی آہ بھری گئی۔ سنگدل محبوب قدموں میں، وہ تیار تو ہو، ہم تو سر پر بٹھائیں۔ اس کے کانوں سے آہیں ٹکرائیں۔ ہیں؟ عبید حیران رہ گیا۔ آپ کا بھی کوئی محبوب ہے؟ ہاں ہے تو۔ سچ؟ اس نے آنکھیں میچ کر مزہ لیا۔ میں آپ کی شادی میں چھوٹا دلہا بنوں گا۔ ہاں میرے یار، ہاں۔ ساری شوخی اودھ کر آئی۔ انسان بنو حیدر، سب متوجہ ہو رہے ہیں۔ اس کے بلند آواز سے خائف ہو کر نگہت مڑی۔ سوری باجی، وہ شرمندہ ہو گیا۔ راحیلہ نے اریبہ کو ذرا سی جگہ بنا کر سیٹ کے اوپر کھڑکی کے ساتھ کھڑا کر دیا، اور نگہت اس سے گفتگو میں مصروف ہو گئیں۔ وہ کچھ کترائی گھبرائی سی نگہت سے باتیں کر رہی تھی۔ اب کتنی دیر ہے؟ بس آدھا گھنٹہ اور، انہوں نے تسلی دی۔ یار اب یہ سفر کبھی ختم نہ ہو۔
حسد بھری دعا کی گئی۔ وہ مسکرائی۔ احمق! نگہت نے اس کے گھنے بالوں پر چپت رسید کی۔ اس نے آصف کو دیکھا، وہ سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے منہ پر رومال رکھے شاید سو گیا تھا۔ تھک گیا ہے۔ راحیلہ کو بھائی پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ کیا ہوا نگہت باجی؟ اس نے گلابی رنگ پر زردی چھاتے دیکھ کر خوفزدہ سرگوشی کے عالم میں پوچھا۔ کچھ نہیں۔ ان کی آواز میں بھی ہکلاہٹ اور گھبراہٹ تھی۔ کچھ تو ہے، کیا ہوا ہے؟ اس نے ان کا بھیگا ہاتھ تھاما۔ راحیلہ، وہ سامنے انجن پر وہی آدمی بیٹھا ہوا ہے، وہی۔ انہوں نے نظریں جھکائے جواب دیا۔ راحیلہ کی نگاہیں سرت سے اٹھیں اور پلٹنا بھول گئیں۔ اس کا سارا وجود کام کر رہ گیا۔ پسینہ اس کے جسم سے چشمے کی مانند پھوٹا تھا۔ اس نے حلق میں اٹک جانے والے دل کو بمشکل نگلا۔ معدے میں اینٹھن پیدا ہو چکی تھی۔ وہ ایک ٹک سامنے دیکھ رہی تھی۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا آج۔ شعلہ وار غضبناک آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ قطب مینار سے نیچے گری، ہوش میں آئی۔ نہیں حیدر! وہ جھٹکے سے مڑی۔ سامنے اس نے اپنی سیٹ کی پشت پر موجود اس کے ہاتھوں کو منت بھرے انداز میں تھام لیا۔ انداز یوں تھا کہ وہ چونک گیا۔ نہیں! وہ غائب دماغی کے عالم میں بولی۔ اسی پل گاڑی رکی اور بہت سے لوگوں کے ساتھ وہ بھی اتر گیا۔ شکر اللہ کا! نگہت نے طویل سانس لی۔ اس نے بے دم ہو کر سر جھکا لیا تھا۔ اترو راحیلہ! نگہت نے اس کا شانہ چھوا۔ وہ بمشکل اپنے وجود کو گھسیٹتے ہوئے اتری۔ نڈھال، کمزور، بے جان۔ آپا آپ کو پتہ ہے بس میں ابا بھی موجود تھے، میرے سامنے چڑھے تھے۔ میں نے فوراً منہ پر رومال رکھ لیا۔ وہ جوش سے کہہ رہا تھا۔ اچھا! حیدر متوجہ ہوا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، سامنے ہی تو تھے۔ آصف! اسے خود بھی اپنی پکار سنائی نہیں دی تھی۔ وہ انجن پر بیٹھے تھے، وہاں آٹا مل سٹاپ پر اترے تھے۔ میں نے تو شکر کیا۔ وہ جو سفید سوٹ میں تھے۔ حیدر نے شاید چیخ روکی تھی۔ ہاں وہی۔ وہ تمہارے ابو تھے؟ نگہت جیسے بے ہوش ہو گئیں۔ امی! وہ نہ جانے کس طرح دروازے تک پہنچی تھی۔ ایسی چیخ تھی کہ ان کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ گیا تھا۔ وہ تیر کی طرح آگے آئی تھیں۔ کیا ہوا میری بچی؟ وہ اسے بازوؤں میں بھرنے لگیں۔ وہ ان کے بازوؤں میں مچل گئی اور بھاگتی ہوئی تخت پر ڈھہ گئی۔ اس کی چیخیں آہستہ آہستہ بالکل مدھم ہو گئیں، پھر تیز سسکیاں تھیں۔ آصف! کیا ہوا ہے اسے؟ وہ لپک کر آصف کی جانب گئیں۔ پتہ نہیں امی! وہ خود بھی بے حد پریشان اور حواس باختہ تھا۔ ہائے خدا! وہ دیوانوں کی طرح تخت کے پاس آئیں۔ راحیلہ اپنے سر کو تخت سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ بے بسی سے اس کو روک رہی تھیں۔ پانی لا آصف! وہ بڑی مشکل سے اس کا نقاب ہٹا سکیں۔ وہ چونک گئیں۔ یہ تو کافی دیر تک رونے کے آثار تھے۔ شاید وہ بہت دیر تک بے آواز روئی تھی۔ وہ بے دم ہو گئیں، خالی آنکھیں اور سوکھتا حلق۔ یہ لے پانی پی لے۔ انہوں نے زبردستی گلاس اس کے ہونٹوں سے جوڑا۔ خدا کے واسطے بیٹی وجہ تو بتا دے نہیں تو میرا دل پھٹ جائے گا۔ خدا کے لیے! وہ ہار گئیں۔ امی! دل تو میرا پھٹا ہے، خالی ہو گیا میرا سینہ۔ میرے پاس کیا بچا؟ میرا تو سب کچھ برباد ہو گیا۔ وہ ہذیانی انداز میں چیخی، یوں جیسے ہوش و خرد سے بیگانہ ہو رہی ہو۔ وہ دھاڑے مار کر رونے لگی۔ کیا شور مچا رکھا ہے؟ عزت داروں کا گھر ہے یہ۔ بلند شیر جیسی دھاڑ، چہرے پر جلال اور شاید ملال جو چھپا ہوا تھا۔ حیران و پریشان آصف، بے بس اور لاچار کھڑی بیوی اور روتی بلکتی بیٹی۔ ان کا دل ہل سا گیا۔ آواز سن کر وہ لمحے کو ساکت ہوئی تھی اور پھر شاید پہچان گئی۔ شیرنی کی طرح لپک کر آگے آئی اور سفید شانے تھام لیے۔ مجھے قتل کیا ہے میرے باپ نے۔ کیا بکواس ہے؟ ہوش کر! انہوں نے شانوں میں گڑی انگلیاں نکالنی چاہئیں۔ بکواس نہیں ہے یہ، وہ دھاڑی! آپ نے برباد کر دیا مجھے، میرا دل اپنے پیروں تلے مسل دیا۔ ہٹو پیچھے! انہوں نے ذرا سا زور لگایا تھا اور وہ نازک سی دھڑام سے تخت پر گر گئی۔ نہیں ہوں گی پیچھے! وہ زور سے چیخی اور حلق میں خراشیں پڑ گئیں۔ آپ ہمیں برا سمجھتے تھے، میری ماں کو مارتے تھے، ہمیں دھتکارتے تھے، باہر سخی تھے اور اندر کیا تھے، یہ سب آپ کو پتہ ہے۔ آپ نے ہمیشہ ہمیں ذلیل کیا، اپنے اندر کی خامیوں کو ہم پر اتارا، ہم چپ رہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے نہیں پتا آپ کیا ہیں۔ آپ تو کبھی بھی اچھے باپ نہیں بنے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں میں آپ کو اچھا سمجھتی ہوں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ میں نے تو کبھی بھی کسی کا برا نہیں سوچا تھا۔ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ وہ بلک کر رو دی۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ کیا ہوا ہے اسے؟ وہ بیوی کی سمت گھومے، جو حیران و پریشان ایک ٹک روتی بیٹی کو دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے شانے اچکائے۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کہاں گئی تھی یہ؟ پیروں میں شوز، پرس اور چادر جو شانوں پر اٹکی ہوئی تھی۔ اس کی امی کا رنگ تیزی سے اڑ گیا۔ میں پوچھتا ہوں کہاں گئی تھی یہ؟ ان کی انگلیاں بیوی کے بازو میں پیوست ہو گئیں۔ ان سے کیا پوچھتے ہیں؟ مجھ سے پوچھیں لاہور گئی تھی میں، لاہور۔ وہ سینہ تان کر کھڑی ہو گئی۔ لاہور؟ انہیں بچھو نے ڈنک مارا۔ ابا آپ باہر جو کچھ کرتے تھے مجھے پتا تھا، میں جانتی تھی۔ آپ کہاں کس وقت کیا کر رہے ہیں مجھے پتا تھا۔ جب آصف نے پہلی بار آپ کو اپنی خالہ زاد کے ساتھ دیکھا تھا نا، تو وہ گھر آ کر رویا تھا، مگر میں نہیں روئی۔
آپ عارفہ خالہ کے گھر کس نیت سے جاتے تھے میں نے برداشت کر لیا تھا، آپ ہمارے ساتھ صحیح تھے، مگر اس کی آنکھیں پھر بہہ نکلی تھیں۔ مگر نگہت آپا، وہ پھسکڑا مار کے زمین پر بیٹھ گئی۔ میں نے جائے نماز پر بیٹھ کر دن رات اس شخص کو بدوائیں دی تھیں، اس کا بیڑا غرق ہو جانے کا ارمان تھا جس نے نگہت باجی کو تنگ کیا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ سب بدوائیں میں اپنے لیے مانگ رہی ہوں، اپنے منہ سے اپنے لیے۔ میں اور آپ الگ تو نہیں ابو، پھر آپ کو کیوں نہیں لگتا؟ امی نے ڈھال پڑی تھی، ساری گتھی سلجھ گئی تھی۔ اس کے ابو ساکت جامد بالکل بے جان اسے دیکھ رہے تھے، آنکھیں پتھرا چکی تھیں۔ آپ جو جی میں آتا کرتے، مگر نگہت باجی وہ اول فول بکنے لگی، اس کی زبان پر کانٹے اگ گئے۔ حیدر کی بہن، وہ خود سے ہم کلام تھی، غائب دماغی کے عالم میں۔ کون ہے حیدر؟ وہ ہوش میں آئے۔ حیدر تو حیدر ہے، صرف حیدر نگہت باجی کا بھائی۔ وہ بالکل خالی ہو گئی، اور لمحہ ہوتا ہے آگہی کا، ادراک کا، انکشاف کا۔ اس کا رونا، تڑپنا اور مسلسل پچھتاوے سے بھری گردان۔ نگہت باجی، حیدر کی بہن، وہ کچھ نہ جانتے ہوئے بھی سب کچھ سمجھ گئے۔ پانی پلاؤ، اسے اندر لے جاؤ۔ وہ نہ جانے کس سے بولے اور سست قدموں سے اپنے کمرے کی جانب چل دیے۔ چال کی شکستگی اور ہار ہر قدم کے ساتھ بول رہی تھی۔ بخار کی گہری مدہوشی میں بھی اس نے اپنے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیوں کے اوپر ہاتھ کو، اپنے ہونٹوں سے لگے گلاس پر موجود انگلیوں کو، اپنے دبتے سر پر موجود ہتھیلی کو بخوبی پہچان لیا تھا۔ بخار اتنا شدید نہیں تھا جتنا کہ وہ کمزور ہوئی تھی، ہڈیوں کی طرح۔ صرف 5 روز میں وہ ہوش بے ہوشی کے عالم میں تھی۔ منہ بے حد کڑوا تھا۔ میں نے نہیں کھانی یہ دودھ اور ڈبل روٹی، وہ انتہائی نقاہت سے کہہ رہی تھی۔ بس ابھی آصف آتا ہے تو میں منگواتی ہوں کچھ۔ وہ اسے پچکار کر بستر سمیٹنے لگیں۔ وہ دوبارہ دراز ہو گئی۔ یہ لو، اس کے ابو نے پکارا۔ امی فوراً باہر لپکیں، اور جب واپس آئیں تو 2 بڑے بڑے تھیلوں میں سموسے، قیمے والے تلے ہوئے نمکین، آلو سموسے اور چٹنیاں تھیں۔ راحیلہ نے ماں کی آنکھوں میں انجانی مسرت اور فخر کے رنگ دیکھے۔ وہ سر جھٹک کر آلو کھانے لگی۔ کمزوری تو باقی تھی، مگر وہ بستر پر لیٹے لیٹے تنگ آ چکی تھی، اور اسے گھر میں ایک عجیب سی تبدیلی کا احساس ہو رہا تھا جسے وہ کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ بخار کی مدہوشی میں اس کے باپ نے اس کی تیمارداری کی حد کر دی تھی، مگر اس روز کے بعد سے آج کے دن تک دونوں کا آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ سارا دن وہ سوتی رہی تھی۔ رات کے کوئی 1:30 بجے اس کی آنکھ کھل گئی۔ سب اپنے اپنے بستروں میں دبکے ہوئے تھے۔ اسے روشنی کی لکیر نظر آئی۔ ابو کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ وہ ننگے پیر صحن میں آ گئی اور جی جان سے کام گئی۔ جنوری کی آخری تاریخ کی سردی۔ اس نے دروازے پر ہلکا سا ہاتھ رکھا اور وہ کھلتا چلا گیا۔ یعقوب چودھری ملگجے سفید سوٹ میں تھکے نڈھال بنا کسی چادر رضائی کے چت لیٹے تھے۔ وہ آگے بڑھ کر ان کی پائنتی پر جا بیٹھی۔ ابو، اس نے انگوٹھے کو چھوا۔ کون؟ وہ بے طرح چونکے۔ راحیلہ، وہ سرگوشی میں بولی۔ جاگ رہی ہو؟ انہوں نے نظریں چرائیں۔ سوری ابو، میں نے پتہ نہیں، اسے جملے نہ مل سکے۔ نہیں بیٹا، وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور اس کا سر سینے سے لگا لیا۔ میں غلطی پر تھا بیٹے، انہوں نے آہستگی سے کہا۔ امی، اس نے نظریں جھکائے ہوئے آہستگی سے پکارا۔ جی بیٹا، میں ذرا نگہت باجی کے گھر چلی جاؤں؟ اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ وہ اس کی شکل حیرت سے دیکھنے لگیں۔ جاؤ۔ وہ گرم شال کو خود پر اچھی طرح لپیٹ کر نکل گئی۔ عاطف اس کے ہمراہ تھا۔ وہ گھسٹتی ہوئی دروازے تک گئی۔ آہا، راحیلہ آنٹی، عبید چہکا۔ آپ اتنے دنوں سے کہاں تھیں؟ میں نے چھت پر سے آواز دی تو ماما نے منع کر دیا، وہ معصومیت سے کہہ رہا تھا۔ راحیلہ کے قدم لڑکھڑا گئے۔ اللہ مالک ہے، اس نے خود کو تسلی دی۔ کون ہے بیٹا؟ نگہت کی نرم آواز آئی۔ راحیلہ آنٹی۔ تم؟ وہ متعجب ہوئیں۔ جی۔ اس کی نگاہیں جھک گئیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم، آؤ اندر آؤ۔ ان کے انداز میں گرم جوشی کا فقدان تھا۔ السلام علیکم۔ اس نے وضو کرتی خالہ جی اریبہ سے باتیں کرتی مدحت اور اخبار پڑھتے سیڑھیوں پر بیٹھے حیدر کو متوجہ کیا۔ وعلیکم السلام۔ مدحت ذرا کی ذرا خوش ہوئی۔ خالہ جی نے اچنبھے سے اسے دیکھا اور کلی کرتے ہوئے اشارے سے جواب دیا۔ حیدر کے چہرے پر گہری چمک کے بعد فی الفور حیرت ابھر آئی۔ مدحت نے انار کے پیڑ کے نیچے چارپائی پر جگہ بنائی۔ بیٹو، بہت کمزور لگ رہی ہو۔ اس کے لہجے میں فکرمندی کا ہلکا سا عکس تھا۔ جی۔ اس سے پلکوں کا بوجھ نہ سہارا گیا۔ نظریں زمین پر گاڑ دیں۔ میں تو آپ کو روز یاد کرتی تھی راحیلہ آنٹی۔ مریا نے پونی ٹیل بنواتے ہوئے اسے محبت سے دیکھا۔ میں بھی بہت یاد کرتی تھی، وہ آہستہ سے بولی۔ پھر ایک طویل خاموشی۔ وہ سر جھکائے انگلیاں مروڑتی رہی جو سردی کے باوجود بھیگ رہی تھیں۔ کیسی ہو بیٹی؟ خالہ اثر پڑھ کر واپس آ چکی تھیں۔ جی ٹھیک ہوں۔ اس کی آواز بھیگ گئی۔ بہت کمزور ہو رہی ہو، رنگ بھی پیلا ہے اور آنکھیں کیسی ویران ہیں۔ انہوں نے اس کا لمحے میں جائزہ لے ڈالا۔ جی بس بخار وغیرہ تھا۔ پھر ایک طویل خاموشی۔ اس کی ہمت جواب دیتی جا رہی تھی۔ کیا آپ کرنے کو مزید باتیں نہیں؟ اس کا دل کٹنے لگا۔ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ چائے پیو گی راحیلہ؟ نگہت نے نظریں چرا کر پوچھا۔
نہیں، وہ بالکل بے دم ہو گئی۔ اب کہنے کو کیا رہ گیا؟ اس کی سماعتیں بےتاب ہو گئیں۔ کوئی چمکتی گنگناتی سرگوشی، کوئی رسیلا جملہ، کوئی مہکتا پیام، مگر اس کی سماعتیں پیاسی ہی رہیں۔ بعض اوقات ہمیں وہ کچھ سننے کو ملتا ہے جو ہم سننا نہیں چاہتے، اور کبھی ہم ترستے ہیں اور پیاسے رہ جاتے ہیں۔ اسے مزید یہاں اپنی موجودگی میں معنی لگی۔ اب اس کی یہاں کوئی جگہ نہ تھی۔ اسے بخوبی اندازہ ہو گیا۔ نگہت سب کے سامنے چائے رکھ رہی تھی۔ وہ مدت کو کب پکڑا رہی تھی۔ راحیلہ نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگیں، چونک کر۔ "آئی ایم سوری نگہت باجی"۔ اس کے حلق سے آواز بمشکل نکلی۔ وہ جان گئی مگر انجان بنی۔ "کس بات کی سوری؟" "بس سوری، ہو سکتا ہے کبھی میری کسی بات سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو، کوئی آزار، کوئی دکھ"۔ اس نے آنسو روکے۔ "نہیں، تم نے تو کبھی کوئی غلطی نہیں کی۔ تم تو بہت اچھی ہو"۔ ان کی نرم ملئی مسکراہٹ پہلی بار جلوہ گر ہوئی۔ پہلی بار چہرے پر محبت کے رنگ آئے تھے۔ "آپ سچ کہہ رہی ہیں؟" اس کا چہرہ یک بے یک چمک گیا۔ "ہاں، بالکل سچ"۔ "تو کیا آپ نے ابو کو"۔ "نہیں"۔ اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے کٹھور نفی اس کی سماعتوں کو جلا کر راکھ کر گئی۔ "میں اور ابو الگ تو نہیں، میں چلتی ہوں"۔ وہ ہار مان کر اٹھ گئی۔ اس نے باہر جھانکا، عاطف نہیں تھا، اور گلی میں نہ جانے کیوں مرد کھڑے تھے۔ وہ الٹے قدموں واپس آئی۔ "وہ گلی میں آدمی کھڑے ہیں، میں یہاں سے چلی جاؤں"۔ اس نے سامنے سیڑھیاں دیکھیں۔ "ہاں ہاں"۔ مدت نے اجازت دی۔ وہ جوتی ہاتھ میں پکڑ کر آگے بڑھی۔ اسے اپنی پشت پر رینگتی نگاہیں صاف محسوس ہو رہی تھیں۔ کہتے ہیں کوہ ندا کی پکار پر مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے، بندہ پتھر کا ہو جاتا ہے۔ ارے کوئی اسے پکارتا تو وہ بخوشی پتھر کے مجسمے میں بدل جاتی۔ اس نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا۔ 13 سیڑھیوں کی اونچائی۔ 7ویں سیڑھی پر حیدر بیٹھا تھا، حسب معمول راستہ بلاک کر کے۔ اس کے قدموں پر نگاہ رکھے، بہت تاخیر سے لیکن کھلا یہ بھید خود پر بھی، کہ میں اب تک محبت جان کر جس جذبہ دیرینہ کو اپنے لہو سے سینچتی آئی، وہ جس کی ساتِ صد مہرباں ہی زندگی کی شرط ٹھہری تھی، فقط ایک شائبہ ہی تھا محبت کا۔ یوں ہی عادت تھی ہر رستے پر اس کے ساتھ چلنے کی، وگرنہ ترک خواہش پر یہ دل تھوڑا سا تو دکھتا، ذرا سی آنکھ نم ہوتی۔ اس نے 6ٹھی اور 7ویں سیڑھی پر مردہ قدم رکھے۔ اسے آگے جانے کا رستہ ملا۔ اس نے نظریں جھکا کر دیکھا تھا۔ اس کی نازک کنڈلی اس کے مضبوط سخت ہاتھوں کی گرفت میں تھی۔ وہ نظریں جھکائے اس کا چہرہ پڑھ رہا تھا۔ اس نے مزاحمت کی، گرفت گہری تھی، مضبوط۔ اس نے نیچے چہرے دیکھے جہاں ازحد اچنبھا تھا۔ درخت لگانا عین ثواب ہے۔ وہ گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر اٹھا۔ درخت پھل دیتا ہے، پھل، چھاؤں اور بہت کچھ، لیکن آج تک کسی نے اپنے ڈرائنگ روم یا بیڈ روم میں تنا نہیں سجایا۔ لوگ پھل کھاتے ہیں اور پھولوں کو سجاتے ہیں، شاید ہی کبھی کسی نے تنے کو یاد رکھا ہو۔ میں بھی عام انسان ہوں جو صرف پھل اور پھول سے دلچسپی رکھتا ہے۔ تنا کیسا ہے مجھے کیا، اور تمہیں میں اتنا زیادہ جانتا ہوں کہ اتنا شاید خود کو بھی نہیں۔ اس نے اپنی بات ختم کر دی۔ "مجھے منظور ہے"۔ مدت کھلکھلائی۔ "ٹہنی میں تو کبھی خوشبو نہیں ہوتی، بلکہ عجیب سی بو ہوتی ہے۔ پھول تو خوشبو سے لبریز ہوتے ہیں"۔ راحیلہ نے دیکھا، خالہ جی مسکرا رہی تھیں۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے نگہت کو دیکھا۔ ویسے خاصا دلچسپ منظر تھا۔ سچ کہو حیدر، سوچ رکھا تھا یا ہو گیا؟ وہ بھائی کو شوخی سے دیکھنے لگیں۔ راحیلہ نے ریلنگ کا سہارا لیا۔ گھنی پلکوں کا بوجھ بہت زیادہ تھا۔ وہ اپنے پیروں کو دیکھنے لگی۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔